بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل منا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم دوستو، آج کا دن اپنا تھا لیکن پرایا ہو گیا، کسی کے پاس چلا گیا، اب وہ اس دن میں جو لکھے اس کی مرضی ہے. آج کا دن اپنا تھا، پرایا ہو گئی. صبح ہوئی تھی، صبح میری ہے، اب اس میں جو چاہے میں لکھ دوں. اب پھر دوپہر ہو گئی، صبح میرے ہاتھ سے چلی گئی. دوپہر ہو گئی، صبح میرے ہاتھ سے چلی گئی. اب میں دوپہر تک کچھ کر سکتا تھا، کر لیا. پھر دوپہر کے بعد دن ڈھلا، وہ دوپہر بھی میرے ہاتھ سے چلی گئی. اور ڈھلتا دن اب میرے ہاتھ میں ہے. میں اس میں کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اگر کر لیا تو مبارک ہے، اگر نہیں کیا تو افسوس ہے. اب وہ ڈھلتا دن بھی گیا، ڈھلتا دن بھی گیا. جب ڈھلتا دن گیا تو شام ہو گئی. جب شام ہو گئی تو سارا دن میرے ہاتھ سے نکل گیا. اور جب سارا دن میرے ہاتھ سے نکل گیا، آج دن کو بیٹھ کے میں ذرا اپنے ترازوں میں تولوں، دن کو بیٹھ کے اپنے ترازوں میں تولوں کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا. میں نے آج کے دن کو کس طرح قیمتی بنایا. دنیا کے اعتبار سے کتنی مشقت کی اور کتنی محنت کی اور کتنی جان ماری اور کتنا تھکا اور کتنا میری ہڈیاں اور جسم ٹوٹ گئی. اور آخرت کے اعتبار سے میں کتنا تھکا. آج کا دن تو گیا میرا، ملا تھا. آج کی رات اب میری ہے، اگر زندگی کی سانسوں نے میرا ساتھ دیا تو. آج کی رات میری ہے، اور اگر کل کا دن میرا ہے، زندگی باقی تو میرا ہے. ورنہ گزشتہ دنوں کی طرح سارے دن ایسے چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے. جو چیز ادھار ملتی ہے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ نفع لے لیا جائے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جیل کی زندگی میں تھا، تو جیل کی زندگی میں ہر چیز بہت مشکل سے ملتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ جیل میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن دوسرے ذرائع سے اگر وہ چیز حاصل ہو بھی جائے تو اس کا استعمال بہت مشکل ہے. کہنے لگے سوئی دھاگے کی مجھے ضرورت پڑی ایک بٹن لگانے کے لیے، اسی سے بڑی مشکل سے سوئی دھاگا ملا. اب سوئی دھاگا جب ملا مجھے تو میں نے سوچا کہ میرا فلاں کپڑا بھی پھٹا ہوا ہے، فلاں بھی پھٹا ہوا ہے، فلاں بھی پھٹا ہوا ہے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ اتنے وقت کے لیے میں سوئی دھاگا دے رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، اتنے وقت کے لیے دے رہا ہوں، اس کے بعد میں واپس لے لوں گا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے سارے پھٹے کپڑے فلاں اس کو بھی سی لوں، اس نے تو واپس لے لینا ہے. ایک بندے نے کہا کہ جی وہ مجھے ذرا استری چاہیے، آپ کے ہاں استری ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. اور وہ گھر سے لے آیا استری. اس نے کہا اسکول میں بچے نے جانا ہے، تو بچے نے اسکول میں جانا ہے تو وہ استری اگر آپ مجھے دے دیں تو اس کے کپڑے استری کر کے آپ کو دے دیں گے. اس کو خیال آیا کہ استری تو لے ہی لی، چلو 4 کپڑے اور بھی استری کر لیں. جو چیز ادھار لی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جاتا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ نفع لیا جاتا ہے. کیوں؟ چیز مل گئی ہے، پھر کہیں ملے نہ ملے، اس
چیز حاصل ہو گئی یا پھر حاصل ہو نہ ہو. زندگی ادھاری ہے، زندگی ادھاری ہے. آج مل گئی ہے، پھر پتہ نہیں اس کا نفع حاصل ہو یا نہ ہو، پھر ملے نہ ملے. آج کا دن میرا تھا، مجھے ملا، میں نے کن مشاغل میں خرچ کیا اور کن ضروریات میں خرچ کیا اور زندگی کی کس دن رات میں خرچ کیا. آج کا دن میرا تھا. اس اولاد کے لیے جو میری میت کا جنازہ پکڑے گی، اس کو کلمہ ٹھیک نہیں آتا ہوگا، میں نے اس کو سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی. اس اولاد کے لیے جو نماز کے 2 نفل پڑھ کے مجھے ایصال ثواب نہیں کر سکے گی، اس کو میں نے نمازی بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. اس اولاد کے لیے جو میری میت پڑی ہوگی اور جائیداد کے تنازع کے لیے معاملہ شروع ہو جائے گا، اور اس اولاد کے لیے جس کو دن رات میں نے کما کے کھلایا، جیسے بھی کمایا کہاں سے کمایا، اور وہ اولاد میری قبر میں میرا ساتھی نہ بن سکے گی. اس اولاد کے لیے جس اولاد کی تعلیم اور اس کی ترقی اور اس کی پڑھائی کے لیے میں نے پوری محنت کر ڈالی اور ہر ذریعہ اختیار کر ڈالا، اور پھر وہ بڑا بھی بن گئی میری اولاد، اس نے تعلیم اور ترقی بھی اختیار کر لی. لیکن نفع کیا ہوا؟ نفع یہ ہوا کہ اس کو نماز جنازہ ہی نہیں آتا تھا. میرا نماز جنازہ تو میری اولاد پڑھ لیتی. 2 بول کسی وقت بیٹھے بیٹھے، 2 بول کسی وقت بیٹھے بیٹھے. آج کی بات ہے، میں نے ایک مریض کا نفس پکڑا ہوا تھا، ہاتھ پکڑی ہوئی تھی، نفس بڑھیا تھی، اماں کی شکل میرے سامنے آئی. میں نے اسی وقت نفس پکڑے پکڑے آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھ کے اماں رحمۃ اللہ علیہ کو بخش دیا. ارے اندر خیال آیا، میرا کریم تو کیسا کریم ہے کہ اس حالت میں بھی تو نے میرا ہدیہ پہنچا دیا. اس حالت میں میں مصروف بیٹھا ہوں، نبض آئے، وہ بوڑھی نبض میرے ہاتھ میں آئی تو اماں رحمۃ اللہ علیہ یاد آئی. میں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے ان کو ہدیہ پہنچا دیا. پھر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میرا یقین ہے اور تیرے حبیب کا فرمان سنا ہے، مفہوم ہے کہ جو پڑھو وہ پہنچا دیا جاتا ہے ہدیہ ان تک. ہم کس اولاد کے لیے دن رات کیا کیا؟ آج کا دن کیسا گزرا؟ آج کا دن کیسا گزرا؟ آج کا دن تو گزر گیا، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، واپس آ نہیں سکتا. اس واپس آنے کے لیے ہمیں نیا جنم چاہیے. نیا جنم ہماری زندگی اور عقیدے کا حصہ نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کی ترتیب نہیں ہے. جو ایک دفعہ گزر گیا سو گزر گیا، جو ایک دفعہ اس دنیا میں آ گیا سو آ گیا. اس نے جتنی زندگی کے دن رات اللہ جل شانہ نے اسے دے دیے، بس دے دیے. وہ تو ترتیب ہی ختم ہو گئی کہ اب شاید اس کی واپسی ہو سکے گی. بس دیکھنا یہ ہے کہ آج کا میرا دن کیسا گزرا، اور جو ادھاری چیز مجھے ملی تھی زندگی، اس زندگی ادھاری زندگی میں نے اس زندگی کو کیا دیا. میں نے ایک جگہ پڑھا، لکھا ہوا تھا زندگی میں رنگ بھری ہے. ایسے جا کے اندر بات لگی کہ واقعی زندگی ہے ہی رنگ بھرنے کے لیے، ہے ہی رنگ بھرنے کے لیے. اس زندگی میں ہر نیکی کا جتنا رنگ بھریں گے اتنی رنگ برنگی زندگی آگے پائیں گے. جنت کی زندگی رنگ برنگی زندگی ہوگی، رنگ کا رنگ زندگی ہوگی، اور جنت کی زندگی رنگین زندگی ہوگی. آج جو اس دنیا میں رنگین زندگی سے منہ موڑے گا، جنت کی رنگین زندگی اس کا استقبال کرے گی. وہاں کی زندگی ہوگی بھی رنگین، اور جنت میں عیاشی ہی عیاشی ہوگی. جو آج کی عیاشی سے منہ موڑے گا، جنت کی ہمیشہ کی عیاشی اس کا استقبال کرے گی. زندگی میں رنگ بھرنے ہیں. کبھی نماز کا رنگ بھر دیا، کبھی نفل کا رنگ بھر دیا، کبھی سجدے کا رنگ بھر دیا، کبھی تنہائیوں کی دعا کا رنگ بھر دیا، کبھی جلتے جلتے اللہ جل شانہ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ سے اپنی فریاد پیش کر رہا ہے کہ اللہ اپنی یاد سے مجھے محروم نہ کر دے، اللہ دعا سے محروم نہ کر دے. کبھی ندامت کر رہا، کبھی توبہ کر رہا، کبھی استغفار کر رہا، کبھی دین کے نام پہ اللہ سے محبت کر رہا، کبھی خدمت کر رہا، اپنی زندگی کے دن رات لگا رہا. یہ رنگ بھر رہا ہے، یہ رنگ بھر رہا ہے. اس کی زندگی رنگ برنگی ہو رہی ہے اس انداز میں کہ اپنی زندگی کا رنگ بھر کے آخرت کے رنگ کو ہمیشہ کے لیے پکا کر رہا. اس میں سوچے اللہ والے
میں سوچیں آج کا جو ہماری زندگی کا صفحہ پلٹا پھر تو نہیں آ سکے گا نا. اس میں کیا رنگ بھرے ہم نے, اس میں کیا رنگ بھرے. اللہ والے فرماتے ہیں ہر عمل کی ایک خوشبو ہے. درود پاک اس کی خوشبو ہے, اپنی خوشبو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی پھول ہیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے یا نہیں ہے؟ کیوں اللہ والے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے نا. ہر نیکی کی اپنی خوشبو ہے. آپ کلمہ پڑھیں اس کی اپنی خوشبو ہے, حتیٰ کہ کلمے کے لفظ جدا کریں, لا الہ الا اللہ, پھر الا اللہ, پھر اللہ, یہ ہر لفظ کی اپنی خوشبو ہے. کیا کریں کہ دنیا کی خوشبو نے ایسا مست کیا کہ اللہ کی محبت کی خوشبو کے ذائقے کو چکھنا نصیب ہی نہ ہوا. اور یہ عجیب سا خیال بن گیا کہ نیکی کی بھی خوشبو ہوتی ہے. ایک اللہ والے تھے, ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. کوئی بندہ ان سے ملتا تھا نا تو کہتے تھے یہ عبادت کر کے آ رہا ہے. وہ حیران ہو جاتے تھے, حضرت آپ کو پتہ چل گیا؟ فرمایا بھائی مجھے پتہ نہیں چلا, اس عمل کی خوشبو سے کچھ شناسائی ہے, اس عمل کی خوشبو مخصوص ہوتی ہے. ہاں اس عمل کی خوشبو مخصوص ہوتی ہے. کھانے کی ہر ڈش کی خوشبو مخصوص ہوتی ہے. یوں ڈھکنا اٹھا اور پتہ چل گیا کہ فلاں پکا ہوا ہے. جس چیز سے مناسبت ہوتی ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یوں 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 ایسے سونگھنے کے انداز میں, کہنے لگے کوئی بندہ چرس پی رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کچھ دن میں بھی اسی زندگی میں رہا ہوں, وہ ہلکی سی جو ہے بو مجھے محسوس ہو جاتی ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں آ رہی. کہنے لگے نہیں آئے گی آپ کو. اس زندگی سے میری کوئی شناسائی رہی ہے کچھ عرصہ. پھر میں درس میں آیا تو اللہ نے مجھے درس میں آنے کی برکت سے اللہ نے توبہ کی توفیق دی, اور اب میں توبہ کر چکا ہوں, لیکن وہ مجھے بو جو ہے وہ محسوس ہو گئی. ہر نیکی کی خوشبو ہے, ہر بدی کی بو ہے, بدبو ہے. یہ حقیقت ہے. ہر نیکی خوشبو رکھتی ہے, اس سے شناسائی ہو. اور یہ یاد رکھیے گا, جو نیکی کی خوشبو دنیا میں پالے گا, جو نیکی کی خوشبو دنیا میں پالے گا, اسے قبر میں وہ ساری خوشبوئیں دے دی جائیں گی. یہ جو قبر میں سنا ہے نا آپ نے, یہ قبر میں کہ پھول ہوں گے, گلدستے ہوں گے, جنت کی نعمتیں ہوں گی, جو غیب کی خبریں ہیں نا. ایک ہی بات ذرا جلدی سمجھ آتی ہے, اور غیب کی بات کو سننا آسان ہے, سمجھنا مشکل ہے, سمجھ کے ماننا اس سے زیادہ مشکل ہے, 100% مان کے چلنا اس سے زیادہ مشکل ہے. غیب کی خبر ہے نا, اندیکھی خبر ہے. یہ جو وعدہ ہے نا, وعدہ وعدے پہ یقین مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. اور وعدے پہ یقین اس سے مشکل, اور وعید پہ یقین اس سے مشکل ہے. وعید عذاب, وعدہ ثواب, وعدہ جنت, وعید جہنم, مشکل ہے. اور یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں, جو آج کے دور میں اللہ جل شانہ کے فرمان اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پہ یقین کر کے چل رہا. حضور نے اللہ کے نام کی برکت سے یہ وعدہ فرمایا کہ یہ میرا اللہ کہتا ہے یہ کرو گے یہ دے دوں گا. جو آج کے دور میں وعدوں پہ یقین کر کے چل رہا, کیا کہ میں اللہ کے لیے جو قدم اٹھاؤں گا اللہ مجھے یہ نیکی دے گا, میں روزہ رکھوں گا بھوک کے نام پہ اللہ کی بات مانوں گا, میں پیاسا رہوں گا اللہ کی بات مانوں گا, اللہ مجھے یہ عطا فرمائے گا, میں اللہ کے لیے اپنی نظر کو جھکاؤں گا اللہ یہ عطا فرمائے گا, میں نے کسی کا مال کھایا ہے اپنی زندگی کی ضروریات کو کم سے کم کر کے اس کا قرضہ اتار دوں گا, اس کا مال میں آخرت میں قبر میں ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. اللہ نے اس میں یہ فرمایا ہے جو آج کے دور میں وعدے پہ یقین رکھ کے چل رہا, سمجھ لے اللہ نے اسے ولایت کی خوشبو عطا کر دی ہے. اور جس کو ولایت کی خوشبو ملی ہے, خوشبو ہمیشہ پھل کی ہوتی ہے, خوشبو پھل کی ہوتی ہے, اور جو خوشبو پاتا ہے سمجھ لے وہ پھل کے قریب ہے. کیا خیال ہے؟
پھل کے قریب گیا تو خوشبو ملی یا نہیں ملی؟ عمل کی، جس نے عمل کے وعدے پہ یقین کیا، اللہ کے وعدے پہ یقین کیا، اس کو سمجھ لے، اگر یقین 100% آ گیا اس کو پھل کی خوشبو ملی، پھل ولایت کا پھل. اور ولایت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی، اللہ کا تعلق، اور اللہ کا خاص کنبہ، اللہ کے وہ خاص لوگ جن کو آخرت میں اللہ جل شانہ آخرت میں انہیں کتنا پروٹوکول عطا فرمائیں گے، کتنا اکرام عطا فرمائیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں ان کو آج کے دن میں عذاب تو بڑی بات ہے، عذاب کا منظر بھی نہیں دکھانا چاہتا، اور عذاب کا منظر تو بڑی بات ہے، میں انہیں عرش کے سائے میں رکھوں گا، دھوپ بھی نہیں دکھانا چاہتا، عذاب بھی نہیں دکھانا چاہتا، اور مشکلات بھی نہیں دکھانا چاہتا، اور ساری زندگی یہ ترازو کے نام پہ ڈرتے رہے، ترازو کے نام پہ کہ یہ نہ کروں تو لے گا معاملہ. اللہ کے ہاں تول ہوگی، ایک ذرے کا، مسکال ذرۃ خیر یرا مسکال ذرۃ شر یرا، ایک تول ہوگی. یہ تول کے نام پہ ڈرتا رہا، ساری عمر ڈرتا رہا، اور کہتا رہا الہی فضل کر دے عدل نہ کر، فضل کر دے عدل نہ کر، فضل کر دے عدل نہ کر. اللہ بغیر حساب و کتاب کے بخش دے، معاف کر دے، مغفرت کر دے. یہ ساری عمر ڈرتا رہا. میرے بندے، میرے فرشتوں ساری عمر ڈرتا رہا، میرے بندے، میرے فرشتوں ساری عمر ڈرتا رہا. اب بھی ڈراؤں؟ اللہ کو ساری عمر ڈرتا رہا، اب بھی ڈراؤں؟ ترازو کے نام پہ، قیامت کے عذاب کے نام پہ، 50,000 سال کا قیامت کا دن اس نام پہ، اور فرشتوں کے گھسیٹنے کے نام پہ، اور جہنم کی چیخ و پکار کے نام پہ. نہیں، آج اسے میں نہیں ڈراؤں گا. اور پھر اس کے بارے میں اللہ پاک کیا شفقت محبت فرمائیں گے بندے کے ساتھ؟ اللہ پاک یہ فرمائیں گے اس بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ ان پہ حزن، غم ہے. وہ خوف اور غم سے پاک زندگی گزار کے جا رہے ہیں. کون؟ جن کو ساری زندگی خوف اور غم رہا. میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا کملی والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کہیں ایک خوف لگا، کہیں ایک غم لگا، ہائے میری نماز چوک گئی، یا یہ سجدہ دیا تھا اس سجدے میں مزہ نہیں آیا، یہ سجدہ قرار کا سجدہ نہیں تھا، اس سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا تسبیحات جو پڑھی ان تسبیحات کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں تھی. اب یہ غم رہا اس کے اندر، اور یہ حزن رہا، اور یہ بے چینی رہی، اور یہ بے کلی رہی. فلاں کو روپیہ دینا تھا، فلاں کا پیسہ دینا تھا، فلاں کی زمین میرے ذمے تھی، فلاں نے مجھے امانت رکھوائی تھی، وہ چیز ادھر ادھر ہو گئی، فلاں کا لقمہ کھا لیا تھا میں نے زیادہ، فلاں کی چیز یہ کر لی تھی. اس کا حق ہوگا. قیامت کے دن تو حق کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی. میرے پاس تو پہلے ہی نیکیاں نہیں ہیں، میں کیا کروں گا؟ وہ فلاں سود میری زندگی میں شامل ہوا تھا، وہ فلاں زندگی میں میری رشوت شامل ہوئی تھی، میں نے ناجائز پیسہ لے لیا تھا. اب یہ غم اور حزن اس میں رہا، خوف میں رہا اور پریشانی میں رہا. اور اس خوف اور پریشانی کو اللہ پاک نے جنتی کی صفت بیان کی ہے. جنت میں نہ خوف ہوگی نہ پریشانی ہوگی. خوف اور حزن، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف باہر کی کیفیت کو کہتے ہیں، اور حزن اندر کی کیفیت کو کہتے ہیں، جس کا آج کا سائنسی نام ہے انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن. ایک دنیا کی انگزائٹی ہوتی ہے، ایک دنیا کی اندر ایک دیمک لگتی ہے. دنیا کی دیمک ایک آخرت کی دیمک بھی ہوتی ہے. موت کی، اللہ کے سامنے جواب دہی کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حاضری کی، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کی. وہ ایک خوف ہے. اور جو خوف میں رہا اور جو ٹینشن میں رہا، اللہ کے سامنے جواب دہی کی کہ میرے پاس پیسہ ہے کسی کا، میں نے جواب دینا ہے اللہ کو، اس کو نہیں دینا. ایک پیسہ اس کے سامنے ہے. یقین جانیے جس معاشرے میں یہ دو صفات آ جائیں، جس معاشرے میں یہ دو صفات آ جائیں، ایک خوف کی صفت اور ایک حزن کی، اندر کے احساس میں اس کو دوسرا لفظ
دے رہا ہوں، خوف اور احساس. اس معاشرے میں یہ چیزیں آ جائیں، ابھی معاشرے میں یہ چیزیں ہیں. اس وقت سب سے زیادہ معاشرے میں دو چیزیں ہیں، ایک خوف ہے، ایک ٹینشن ہے، دنیا کی ہے. سارا معاشرہ برباد ہو گیا، گھر گھر کے اندر بے سکونی چھا گئی، پریشانی مشکلات بڑھ گئی. یہ چیزیں معاشرے میں ہیں، اور یہ معاشرے میں ہے اس لیے یا بندوں کا حق کھایا یا اللہ کے حبیب کملی والے کا حق کھایا. اچھا، بندوں کا حق کھانے کو تو حرام سمجھتے ہیں، اللہ کے حبیب کے حق کھانے کو حرام ہی نہیں سمجھتے. کیسی عجیب بات ہے. آج تک سوچا کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق کھایا، ان کا بھی حق کھایا، اس کو کبھی حرام ہی نہیں سمجھا. جس معاشرے میں یہ دو چیزیں ہوں، میری بات کو غور سمجھیے گا، دو چیزیں ہوں، ٹینشن، خوف اور احساس. اور خوف اور احساس اللہ والا خوف اور اللہ والا احساس. دنیا والا خوف اور دنیا والا احساس تو ہے نہیں ہے؟ تو ہے، وہ تو موجود ہے. اللہ والا خوف اور اللہ والا احساس جس معاشرے کے اندر ہے، اس معاشرے میں چوریاں نہیں ہوں گی، اس معاشرے میں ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، اس معاشرے کے گھروں کو تالے اور لوہے کے دروازے نہیں لگائے جائیں گے. اس معاشرے کے گھروں کے سامنے صرف بوریا اور ایک کپڑا اور چادر ڈال دی جائے گی، بس صرف پردہ ہی کرنا ہے نا. یہ صحابہ کا معاشرہ تھا، یہ صحابہ کا معاشرہ تھا. اس معاشرے میں خوف بھی تھا، احساس بھی تھا، اندر کا غم تھا، ایک کڑن تھی، ایک درد تھا، جس کو میں نے احساس کا نام دے رہا ہوں. آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو میں احساس کا نام دے رہا ہوں. خوف بھی تھا، احساس بھی تھا. صحابہ کے معاشرے میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس معاشرے میں خوف بھی تھا، احساس بھی تھا. اس خوف اور احساس کا فائدہ یہ ہوا تھا، سارے معاشرے میں امن تھا، سکون تھا. کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی ڈکیتیاں نہیں تھی، کوئی دھماکے نہیں تھے، کوئی مال و جان کا نقصان نہیں تھا، کوئی قتل و غارت نہیں تھی. اس سارے معاشرے کے اندر سکون ہے. آج کا مورخ، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مجوسی ہے، چاہے وہ بت پرست ہے، چاہے وہ آگ پرست ہے، دنیا کا کوئی مورخ ہے مسلمان ہے، وہ سب سے آئیڈیل معاشرہ، سب سے انمول معاشرہ صحابہ کا معاشرے کو کہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں سب سے آئیڈیل معاشرہ، سب سے بہترین معاشرہ صحابہ کا معاشرہ تھا، اہل بیت کا معاشرہ تھا. وہ صحابہ اور اہل بیت کے معاشرے کی خصوصیات میں دو چیزیں تھیں جس کو قرآن نے بیان کی ہیں. یہ اس قرآن کی آیت کی میں تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جنت میں یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن اس کے لیے نہیں ہوگی جس کی دنیا میں ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نا، جنت میں وہ شخص موسیقی سن سکے گا جو دنیا کی موسیقی سے اپنے آپ کو بچائے گا. جنت میں جنت کا شراب، جنت کی شراب طہورا، جو اللہ کی خاص نعمت ہوگی، جو اللہ کی خاص میزبانی ہوگی. میزبانی سوچو تو صحیح، جس جنت کا خود رب میزبان ہوگا اور آپ مہمان ہوں گے، وہ جنت کیسی ہوگی، وہ میزبانی کیسی ہوگی؟ جس جنت کا خود رب میزبان ہوگا. وہ شخص جس نے جنت کی میزبانی میں رب کے شراب کو پینا ہے، وہ دنیا کے شراب کو چھوڑے بغیر رب کے شراب کو نہیں لے سکتا. جنت میں کیا ہوگا؟ ایسے پتے نا درختوں کے پتے آپس میں ایسے جڑیں گے اور جڑ کے کھلیں گے، اور اس میں 70 قسم کی راگ اور راگنیاں اور ساز و آواز پیدا ہوں گے، اور ایسی مہک پیدا ہوگی اور ایسی مسحور کن آواز ہوگی. اس یہاں کی آواز میں آواز تو ہے لیکن ظلمت اور نحوست ہے، وہاں کی آواز میں آواز بھی ہوگی، ساتھ خوشبو بھی ہوگی. وہ اس کو میسر ہوگی جس نے اس دنیا کی موسیقی کو اللہ کے لیے چھوڑا. من چاہ رہا، طبیعت چاہ رہی، دل مچل رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، بس ختم.
معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور اللہ کے لیے کون چھوڑے گا؟ جس کے اندر دو چیزیں ہوں گی، ایک خوف ہوگا، ایک احساس ہوگا، حزن ہوگا، حزن کہ اس کے اندر ایک پریشانی ہوگی. باپ تو خود چور تھا، وہ اس نے کہا کہ بھائی چلو زندگی تو ساری ایسے گزری الٹی سیدھی، بچے کو تو کوئی اللہ نہ سکھا دی جائے. ایک اللہ والے تھے اور ان کا جو ہے ایسی اللہ نہ سکھاتے تھے، خانقاہ تھی، وہاں بچے کو بٹھایا. انہوں نے جا کے حضرت اس کو اللہ اللہ سکھا دے. انہوں نے کہا جا اس بچے کو بھول جا. اس نے کہا ٹھیک. اور پتہ نہیں سال 2 سال کے بعد کیا، اس نے کہا بچے کا حال تو پوچھو کیا سیکھا. اب جا کے پوچھا، بچے کو دیکھا، اس نے کہا کیا سیکھا؟ اس نے کہا بھائی 3 لفظ سیکھے ہیں صرف، بس 3 لفظ. کیا؟ کہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے. بس یہ 3 لفظ سیکھے. کہنے لگا کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور 3 لفظ سیکھے. میں نے تو کہا تھا میرا بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا، کوئی وقت کا قلندر یا ولی یا پتہ نہیں ابدال بن گیا ہوگا. اس نے تو 3 لفظ سیکھے سارے کے سارے. چل بیٹا اب تو چلتے ہیں میں خانے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا. چل یہاں سے اپنا دھندا کرتے ہیں. اتنا عرصہ میں تو بیٹا پیشہ ور اور لاجواب قسم کا جو ہے تو چور بن جاتا اور بڑے بڑے دھندے کر لیتا. اب اس درویش کو کوستا ہوا اور پتہ نہیں کیا کچھ سنواتا ہوا یہ چل پڑ. اصل میں نا ہم اپنی ایک دنیا میں لے کے آتے ہیں اور فقیر کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم فقیر کی دنیا کو نہ دیکھیں، اپنی دنیا کے مطابق فقیر کو چلائیں. فقیر کہتے ہیں نا تجھے میری دنیا سمجھنی ہوگی. کہتے کیسے؟ کہا علاج کے لیے جاتے تیرے کپڑے بھی اتروا لیتے ہیں، ہسپتال والے اپنے کپڑے پہناتے ہیں. کہتے ہاں سمجھ آتی ہے مجھے. کہتے تیرے دوستوں کو تم سے جدا کر دیتے ہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی. ہاں سمجھ آتی ہے. کہتے تیری مرغوبات تیری پسندیدہ کھانے ختم کر دیتے ہیں. کہتے ہاں سمجھ آتی ہے. کہ خون پہ ٹیسٹ لینے کے نام پہ تجھے بار بار سوئیاں مارتے ہیں اور تیرا خون نکالتے ہیں. کہ ہاں سمجھ آتی ہے. کہا ناپسندیدہ کھانے کھلاتے ہیں اور کڑوی دوائیں کھلاتے ہیں. کہ ہاں سمجھ آتی ہے. اور کہا کہ وہ سمجھ آتی ہے، یہاں تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہاں تو اپنی دنیا میں تو نہیں رہتا، اپنے آپ کو کسی ڈاکٹر معالج کی دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اور یہاں کہتا ہے میری دنیا بھی باقی رہے اور روح کی دنیا بھی مل جائے. یہ تجھے سبق کس نے سکھایا ہے؟ اور پھر رہتا اپنی دنیا میں ہے، چلتا اپنی مزاج سے ہے، اتنے عرصے سے چل رہا، پھر اپنے گریبان میں جانتا ہے کہہ رہا کچھ نہیں ملا، کہہ رہا کچھ وہاں ہوتا تو ملتا. پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ یا دینے والے میں کمی یا لینے والے میں کمی، یہ دیکھ کمی کہاں ہے. اور شیطان وہ نہیں دکھائے گا کہ تجھے جو نہیں ملا کمی کہاں سے آئی. وہاں تو کپڑے بھی اتروا لے اور تو راضی، اور کھانے ختم کر دے، دوستوں سے ملاقاتیں، تنہائیاں دے دے، ہر چیز پہ راضی، اور پیسے بھی لے اور مال بھی لے، اور تیرا کٹا اور کٹی اور بھینس اور گائے اور زیور اور مالا اور کنگن اور سب کچھ بچوا دے دوائی کے نام پہ، ہر چیز پہ راضی راضی. اور یہاں اگر کوئی بات کہے تو تیری مزاج پہ ناگواری. تو کیا واقعہ سنا رہا تھا؟ کوستا ہوا چلا گیا، کہنے لگا چل اپنے دھندے پہ چلتے. اب رات کو لے گیا، کہنے لگا دیکھ بیٹا ہمارا پیشہ ہے چوری، ہم نے چوری کرنی ہے. اسے درویش نے والد کی فرما برداری سکھائی تھی. اب کہنے لگا یا اللہ میں کیا کروں. اب والد لے گیا، کہنے لگا یہاں کھڑا ہو، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے آواز دینا، پھر میں آ جاؤں گا. ہر طرف سے اسے سمجھایا، گر انداز، یہاں کھڑا ہونا، میں اندر جا کے چوری کے لیے دیوار پھلانگتا ہوں، جو بھی انداز اختیار کرتا ہوں، بس مجھے آواز دے دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ چوری کے لیے گیا. جب چوری کے لیے گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. اسے استاد کا سبق یاد آیا. اصل ہوا یہ تھا
اس درویش نے اتنے عرصے میں سبق کانوں تک نہیں، دماغ تک نہیں، آنکھوں تک نہیں، دل کی دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ وہ 3 لفظ دل کی دنیا سے نکل گئے تھے، اندر چلے گئے تھے، اندر چلے گئے تھے۔ کیا وہ یہ تھا کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ دیکھ رہا، اللہ سن رہا، اللہ جانتا ہے۔ اس نے کہا ابا نے تو کہا تھا کوئی دیکھ رہا ہو تو فوراً جو ہے مجھے بتا دینا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ ہم تو چوری کر رہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا۔ اب اس نے زور سے کہا، زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اب زور سے کہنا خوفزدہ آواز سے، وہ خوفزدہ اس لیے کہ اسے اللہ کا خوف تھا۔ وہ میں لفظ جو عرض کر رہا ہوں، اس معاشرے میں 2 چیزیں آ جائیں، ایک خوف، ایک احساس۔ وہ خوف تو تھا اسے اللہ کا، وہ آواز خوفزدہ تھی، وہ ٹینشن میں گنگی ہوئی آواز، ٹینشن میں ڈوبی ہوئی آواز وہ تو تھی۔ اس نے کہا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اب وہ اس کا جو ہے باپ دوڑا، وہ آگے یہ پیچھے دوڑتے شہر بستی کے کنارے پہ جب پہنچے، اس نے کہا نہ کتے پیچھے، نہ پکڑو بھاگو، کوئی آواز نہیں، میں تو ساری زندگی اسی آوازوں میں، کتے بھی پیچھے ہوتے ہیں اور لوگ بھی پیچھے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی آواز نہیں۔ اس نے کہا بیٹا تو کہتے دیکھ رہا ہے، تو نیا تو نے مروا دیا، کوئی ایسی تو آرٹ تو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا نہیں ابا، جس فقیر کے پاس میں نے زندگی کے دن گزارے ہیں نا، اس فقیر نے 3 لفظ مجھے سکھائے تھے جو میں نے پہلے دن آپ کو بتائے تھے۔ ان میں ایک لفظ یہ بھی تھا کہ اللہ جانتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ ان میں سے ایک لفظ ایسا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے فوراً عرض کیا آپ کی خدمت میں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا تھا، میں نے اسی کا کہا تھا۔ بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ اس درویش، اس فقیر کے پاس گزرے ہوئے دن، وہ جو دل کی دنیا کے اندر نکل گئے تھے اللہ کے نام، دل کی دنیا کے اندر پیوست ہو گئے تھے، وہ ایسے اس کو جا کے لگے، اس پرانے پیشہ ور چور کی زندگی بدل گئی، زندگی بدل گئی۔ نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساگر کا ایک جام، 7 سالہ دور چرخ تھا ساگر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ بس وہ دنیا اس کی بدل گئی۔ کہنے لگا بیٹا جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ میرے فاقوں کو جانے، میری غربت کو جانے، میری پیاس کو جانے، میری بھوک کو جانے، میرے قسمہ پرسی کی زندگی کو جانے۔ جب وہ جانتا ہے تو پھر وہ سب کو جاننے کے باوجود مجھے دے گا نہیں۔ بیٹا لے پھر آج کے بعد میں بھی حلال کی زندگی گزاروں گا۔ ان فقیروں کے پاس آنا کبھی ضائع نہیں جایا کرتا۔ ہم اپنی زندگی کا موازنہ کر کے دیکھیں، اگر کوئی جتنے عرصے سے آ رہا وہ موازنہ کرے کبھی کہ اسے زندگی کا کیا سبق ملا۔ اس کی دنیا سمری نہیں سمری، یقیناً سمری ہوگی، اس کے کام بن رہے ہوں گے، اس کی مشکلیں ٹل رہی ہوں گی، غیب سے اللہ اس کی مدد کر رہا ہوگا، اس کی آخرت بھی سمر رہی ہوگی، اس کے دل کے اندر ایک احساس آ رہا ہوگا اب تک زندگی کا نظام کچھ اور چلایا، اب زندگی کی ترتیب کچھ اور چلائی، لے چھوڑ زندگی کی ترتیب کو، اب تو اللہ کی اور اس کے حبیب کی محبت کو میں نے پانا ہے۔ جو جنت کی زندگی میں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، نہ خوف ہوگی نہ ٹینشن ہوگی۔ جنت کی زندگی ٹینشن فری زندگی ہے، اور جنتی کی قبر ٹینشن فری قبر ہے، بالکل کوئی ٹینشن نہیں۔ اس کی قبر میں ٹینشن فری قبر ہے، اس کی قبر میں اس کو پھول ملیں گے، اس کو خوشبو ملے گی، اس کو بچھونے ملیں گے، اس کو نعمتیں ملیں گی۔ وہ کیسے؟ یہ خود اپنی نعمتوں کو خود اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ کیسے کر رہا؟ وہ ایسے کر رہا اپنی نعمتوں کو اکٹھا کہ وہ ایک ایک نعمت کو چن رہا، کبھی نماز کے نام پہ نعمت کو رنگ بھر رہا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی میں رنگ بھرے، مجھے فوراً مدکشہ یاد آ گیا، میں نے کہا واقعی زندگی میں رنگ بھرنا چاہیے۔ کبھی نماز کے نام پہ رنگ بھر رہا۔ ہاں دیکھنا یہ ہے کہ نماز کے کھانے کا جو رنگ ہے اس میں رنگ میں نے کیسا بھرا۔ وہ میرے بچوں کو نا اس کی ماں بیٹھ کے پڑھاتی ہے، یہ رنگ تم نے ایسا لکیر کے باہر کیوں کیا؟ میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ، بچہ رنگ لکیر کے باہر کرے تو اس کے نمبر کٹے، بندہ اپنی نماز کا رنگ لکیر کے باہر کرے اس کے
کھانے کے لکیر کے باہر رنگ کیوں نکلا؟ ہمارے استاد نا ہمیں جو ہے تختی کے اوپر الف با لکھ کے دیتے تھے. اب کہتے تھے اس تختی کے اوپر قلم پھیرو. اب الف با لکھنا ہی نہیں آتی تھی تو ابھی تک نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ قلم پھیرو. اب دوات ہوتی تھی اور میرا ایک ٹرانسلیٹر تھا, میری دوات میں مٹی ڈال دیتا تھا اور میری دوات کے اندر مٹی ڈال دیتا تھا. اب میں اس میں قلم ڈالتا تھا تو وہ مٹی اس کو چوس جاتی تھی. اسکول ہوتا تھا, اس میں ٹاٹ پھٹے ہوئے ہوتے تھے, اس ٹاٹوں کے اندر بیٹھ کے پڑھتے تھے اور اس کے اندر مٹی ڈال دیتا تھا. اب وہ اگر قلم اس کے اوپر الف کے اوپر اور با کے اوپر اگر میں نے قلم ٹھیک نہیں اس میں سیدھا نہیں کیا, استاد ناراض ہوتا تھا, سزا دیتا تھا یا ڈانٹتا تھا. تو ہم زندگی کے اندر جو رنگ بھر رہے ہیں, یہ دیکھیں رنگ صحیح بھر رہے ہیں, یہ میرا دیکھنا ہے نا. ہمارے استاد پوچھتے ابھی ڈرائنگ والی کاپی کہاں ہے؟ اب وہ ڈرائنگ والی کاپی میں رنگ بھرنے ہوتے تھے صحیح. اب وہ ڈرائنگ والی کاپی دکھائی, میرا اللہ پوچھے گا ہاں بھی لیا ڈرائنگ والی کاپی لیا, ہماری بھی ڈرائنگ والی کاپی ہے. اللہ پوچھے گا نا ہاں بھی ڈرائنگ والی کاپی لاؤ بھائی جلدی کرو. اب ڈرائنگ والی کاپی لائے, اس ڈرائنگ والی کاپی میں ایک خانہ روزے کا, ایک خانہ نماز کا, ایک خانہ زکوٰۃ کا, ایک خانہ حج میں اگر استطاعت ہے تو, اور ایک خانہ جو ہے حقوق العباد کا, اماں کا حقوق, بہن کا حقوق, بیوی کا حق, اولاد کا حق, محلے کے پڑوسی کا حق. ایک بتاؤں, اس ڈرائنگ والی کاپی میں کوئی ایک خانہ ایسا نہیں ہے جس میں جلوس نکالے جائیں کہ ہمارے حق دو. ایک ڈرائنگ والی کاپی میں کہیں خانہ نہیں ہے. مال روڈ پہ جلوس نکالے جائیں, حکومت کے خلاف بھوک ہڑتال کی جائے, کوئی ایک خانہ ہی نہیں ہے. سارے خانے یہ ہے کہ اپنا حق دیتا جا اس ڈرائنگ والی کاپی. اور مجھے یہ بتاؤ, آپ ذرا پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو اور لاہوریوں پہ تو ویسے ہی الزام ہے کہ یہ سارے صوبے کو کھا گیا, کھائے پیے لوگ بیٹھے ہو, یہ بتاؤ, آپ یہ بتاؤ کہ جس کی ڈرائنگ والی کاپی صحیح نہ ہو اس کے نمبر کٹیں گے نہیں کٹیں گے؟ کٹیں گے. اور اگر آپ کی ڈرائنگ کی کاپی ٹھیک ہو اور آپ کا ہر خانہ صحیح ہو, ایک, اور جس معاشرے میں ہر بندہ اپنے حقوق پورے دے رہا اور اپنے اگر کوئی حق ہے تو یا معاف کر رہا یا اگر مطالبہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے دے دے ورنہ معاف کر دیتا ہے, اس معاشرے میں جھگڑے ہو سکتے ہیں, تنازع ہو سکتے ہیں. اس معاشرے کے وکیلوں کو اپنا شعبہ بدلنا نہیں پڑے گا. یہاں تو ہر بندہ کالا کوٹ پہن کے وکیل بن جاتا ہے. اس معاشرے کے اندر حکومت کو اپنے مزاج بدلنے پڑیں گے. اسلام جو ہے وہ بیچاروں کو پورے نہیں کر پاتے اور پولیس پوری نہیں کر پاتے, حکومت اپنی سیکورٹی کو پورا کرنے کے لیے جگہ جگہ جو ہے حفاظت کا نظام کرنا پڑا. جس معاشرے کے اندر خوف, اللہ والا خوف, کون سا خوف؟ اللہ والا خوف. اور جس معاشرے کے اندر خوف اللہ والا اور جس معاشرے کے اندر ٹینشن اللہ والی, ہائے کہیں ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کوئی نہیں دیکھ رہا, مال تو اس کا ہے, میں اس کا امین ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ چیز تو اس کی ہے, میں اس کا امین ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا, کہیں مجھ سے یہ خطا نہ ہو جائے. جس معاشرے میں یہ صفت ہوگی اس معاشرے میں بد امنی, بے سکونی, کرائم, جرائم اور سب کچھ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور یہ معاشرہ تھا صحابہ کا معاشرہ, اہل بیت کا معاشرہ, یہ معاشرہ تھا. اس معاشرے کے اندر خوف آ گیا, خوف آ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ گزرا, پھر ہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بار امیر المومنین اس وقت بھی دروازے کے بعد آپ بیٹھے تھے, اب بھی دروازے کے باہر بیٹھے. وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہوئی ہے کہ میری بیٹی گھر آئی ہوئی ہے, اس کی ماں گھر نہیں ہے, بیٹی اکیلی بیٹھی ہے, میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ عمر ہے. اور وہ عمر رضی اللہ کون ہے؟ شیطان
گلیاں بدل دیتا تھا، راستے بدل دیتا تھا. اب بھی تو انگلی سے اپنے سینے پہ، دل کی جگہ پہ عمر کا نام لے، اس کے تجربے کر کے دیکھ، تاثیرات بتاؤں آپ کی عقل حیران رہ جائے. عمر وہ ہے. وہ ایک بندہ کہنے لگا اس دن، کہنے لگا میری زندگی کا تجربہ ہے کہ کوئی وسوسہ میرے اوپر آئے اور میں فوراً انگلی سے ایسے عمر کا نام لکھ لیتا ہوں، وسوسہ ایسے جاتا ہے کہ گمان ہی نہیں ہوتا. پریشانی، وسوسہ، گناہوں کی تدبیر، اللہ کی نافرمانی کی کوئی کیفیت، کوئی شیطان کا وسوسہ، کوئی نفس کا وسوسہ، عمر کا نام لکھ لیتا ہوں، اسی وقت ختم. بس صدیاں گزر گئی ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جلال اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اللہ کے ساتھ اور وہ سارا کا سارا اللہ کا تعلق وہ ابھی تک باقی ہے کہ آج بھی عمر کا نام اتنا مؤثر ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. اتنا اس میں تاثیر ہے. ہاں تیرے یقین میں کمی ہو تو اور بات ہے. چلو میں دروازے کے باہر بیٹھا ہوں. زندگی میں جب یہ انداز شروع ہو جاتا ہے نا، جس کو آج آپ نے چیک اینڈ بیلنس کا نام دیا ہے، کہ اپنی زندگی میں جب اپنی زندگی میں چیک اینڈ بیلنس کا نام ہوتا ہے نا، سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر معاشرے کے اندر کے سارے فسادات ختم ہو جاتے ہیں، معاشرے کے اندر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. جب اپنی ذات کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور اللہ کے بعد اللہ کے لیے احساس دل میں آ جائے، دل میں احساس آ جائے، وہاں کا سچا تاجر اللہ کی محبت کے لیے لوگوں کو مخلوق خدا کو اللہ کے سے ملانے کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. کیوں فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، اولیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. میرے دوستو، یہ زندگی کا ایک احساس ہے. یہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ معاشرہ اللہ کی محبت والا معاشرہ جب تک ہوگا، اور اس اللہ کی محبت کے معاشرے میں دو پہلو سب سے اہم ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. ایک خوف ہوگا، ایک حزن ہوگا. اور یہ خوف اور حزن، اب اس میں قرآن پاک کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ. آپ بتاؤ کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ ولایت کی نشانی بتائیے قرآن نے. سن لو اللہ والے، ولایت کی نشانی بتائیے. اور ولایت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر خوف نہیں ہوگا اور ان کے اندر حزن، ٹینشن نہیں ہوگی. اب میں کہہ رہا ہوں ہوگی، قرآن کہتے نہیں ہوگی. نعوذ باللہ میں قرآن کے مخالف چل رہا ہوں. نہیں، ان کے اندر اللہ والا خوف ہوگا، اللہ والی ٹینشن نہیں ہوگی. ہوگی جب یہ اللہ والا خوف اور اللہ والی ٹینشن ہوگی، اللہ دنیا کا خوف اور دنیا کے ٹینشن ان سے ختم کر دے گا. ان کو تکلیفوں پہ پھر مزہ آئے گا. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان پہ بھی امتحان آزمائش آ سکتی ہے. جس کی مثال آپ کو میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ کوئی مرغوب چیز کھا رہے، اس مرغوب چیز کے کھانے پہ پسینہ آ رہا، مرچیں لگ رہی، دوسرا بندہ کہتا ہے پریشان ہے، وہ کہتا ہے تو بھی آ جا، مجھے مزہ آ رہا ہے. اللہ والو، زندگی کا لطف پاؤ، زندگی کا مزہ پاؤ. بے مزہ زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، وہ کوئی زندگی ہے؟ میں نے جگہ جگہ پڑھا، زندگی کا مزہ اٹھاؤ، مستی موڑ میں لاؤ، موج میلا کرو. یہ لفظ میں پڑھتا رہتا ہوں اور میں اسے اپنے انداز میں سوچتا سوچتا رہتا ہوں. یہ جگہ جگہ میں نے یہ پسند کے بورڈ پڑھے، پتہ نہیں ہوئی یا نہ ہوئی، وہ پڑھے، اس میں جو ہے لکھے ہوئے تھے لفظ، اور بورڈوں پہ اور اشتہارات پہ، پیپسی پہ، کوک پہ، فلاں کیا آپ لکھے، اور یہ حقیقت ہے. دیکھو بات سنو، آپ کے پاس دو پیکج ہیں،
ایک مرنے سے پہلے کا پیکج ہے، ایک مرنے کے بعد کا پیکج ہے. جو کافر ہے اس کے پاس صرف ہے ہی ایک پیکج. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کا کوئی پیکج نہیں ہے، بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، نہ حساب ہے، نہ جزا ہے، نہ سزا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ہے ایسی بات. اس نے اپنی زندگی کے 60-70 سال، 50-60 سال، 70-80-90 سال زندگی میں موج میلہ مستی کر لی. اور وہ کیا کی؟ یورپ کے میرے پاس جتنے بھی کیس آتے ہیں، یہ بیچارے ساری زندگی اپنے قرضے اتارتے اتارتے گورے جو ہے مر جاتے ہیں. وہ قسطوں پہ ہر چیز لیتے ہیں نا. برکت تو ہے نہیں، وہ تو اللہ نے مومن کے پاس رکھی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ برکت تو آپ کے پاس ہے اور وہ مومن سے ویسے ہی چلی گئی. برکت والے اعمال ہم نے نہ کیے، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھوا لی. کافر کو برکت مل نہیں سکتی. برکت تھی آپ کے لیے، وہ مومن کے لیے تھی، کافر کے لیے برکت تھی نہیں. وہ مومن نے برکت والے اعمال کو خیر آباد کیا اور برکت چلی گئی، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لی. اب بھی برکت والے اعمال کرتے ہیں تو برکت آ جاتی ہے. اچھا اگلی بات عجیب بتاؤ، یہ برکت اللہ کی ایسی رحمت ہے، یہ کافر بھی کرتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے اگر وہ برکت والے اعمال کرتا ہے. شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ دلی کے ایک امراء کے علاقے میں ایک انگریز کا گھر تھا. انگریز کا گھر تھا. اب وہ بڑے بڑے بنگلے تھے سارے کے سارے، ان کو آگ لگی. اب یہ دوڑا دوڑا اپنے مالک کے پاس گیا. وہ اپنے حساب و کتاب میں لگا ہوا تھا، بڑے سے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، مالدار آدمی تھا، گورا تھا. اس نے جا کے کہا، یہ مسلمان تھا اس کا ملازم، کہ جی وہ آگ بڑی چلی آ رہی ہے، بڑی تیزی سے بنگلوں کے بنگلے جلاتی آ رہی ہے، کوئی بجھانے کی ترتیب کارگر نہیں ہو رہی، آپ بچا لیں اپنا بنگلہ. اس نے کوئی توجہ نہ کی، اس نے شاید سنا ہی نہیں. اس نے ادھر سے مڑ کے پھر اور سے ذرا توجہ سے ڈر سے کہا اور چیخو پکار کر کے کہا کہ بھی بچا لو. اس نے پھر توجہ نہ کی، بالکل اطمینان، اس پہ جو نہ نہیں کی. اس نے پھر کہی بات تو اس نے ایسے سر اٹھا کے کہا، جاؤ تسلی کرو، میں نے اپنے مال کی زکات دیتا ہوں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، جاؤ. ہاں اس دنیا کا کافر اگر وہ برکت والا عمل کرے تو برکت اس کو بھی مل جاتی ہے. اور واقعی ایسا ہوا. اس نے لکھا ہے کہ جو ہے لکھا ہے کہ آگ اس کے بنگلے کے قریب پہنچی اور بجھ گئی، اس کے بنگلے کو آگ نہ جلا سکی. ہاں فرق اتنا تھا، عمل تھا اور عمل پہ یقین بھی تھا. عمل کریں اور عمل پہ یقین نہ کریں تبھی نفع حاصل نہیں کر سکیں گے. لکھ لیں میری بات کو غور سے، ذرا یاد رکھنا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمل کریں اور عمل پہ یقین نہ کریں تب بھی عمل کا 100% نفع نہیں ملے گا. اس گورے کو، اس انگریز کو کمال ہے، اس نے ہمیں سبق دے دیا. اس نے عمل کیا اور عمل کا اس کو یقین بھی تھا. کیا تھا؟ یقین بھی تھا. اللہ والو، آج بھی دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ ہے، اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہے کہ جو برکت والے اعمال کرے گا برکت اس کو مل کے رہے گی. وہ ذکر کے نام پہ، وہ نماز کے نام پہ، وہ زکات کے نام پہ، وہ حلال کے نام پہ. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ بکری کے ریوڑ دیکھے یا کتی کے ریوڑ دیکھے؟ اللہ دکھا رہا، بکری کتی کے پاس کثرت ہے، بکری کے پاس برکت ہے. کتے کے پاس کیا ہے؟ ہاں. آج کا مسلمان بھی کثرت کے پیچھے بھاگے، آج کا کافر بھی کثرت کے پیچھے بھاگے. وہ بھی کہے مجھے کثرت مل جائے، مال جیسے آئے، جہاں سے آئے، جس انداز سے آئے. اور آج کا مسلمان کہے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. آج کا کافر کہتا ہے کہ سچ کے ساتھ کاروبار چلتا ہے. آج کا کافر کہتا ہے سچ کے ساتھ کاروبار چلتا ہے. تو کتے کے پاس کثرت اور بکری کے پاس برکت. تو اللہ دکھا نہیں رہا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی سڑکوں پہ
آپ کی سڑکوں پہ، آپ کی بازاروں میں، آپ کی گلیوں میں کتوں کے ریوڑ ہوتے ہیں. جی عجیب صاف بات ہے، کتی 8 بچے دیتی ہے، 7 دیتی ہے، 12 دیتی ہے، 10 دیتی ہے، 3-4 تو عام سی بات ہے. بکری زیادہ سے زیادہ 2 دے دے، ورنہ عام 1. جی صاف بات ہے، جو بچے زیادہ دے گی اس کے ریوڑ ہوں گے، جو بچے تھوڑی ہوں گے. 2 چیزیں یاد رکھنا، یہ بڑوں کی زندگی کا سبق بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جس کو اللہ کے لیے خرچ کرنا آیا اور حلال ذریعے سے پا کے اللہ کے لیے خرچ کرنا آیا، حلال ذریعے سے پا کے. بعض وقت میں دیکھتا ہوں ہمارے بعض ساتھی بیچارے یہاں تسبیح خانے کی دن رات خدمت میں لگے، کبھی نگرانی کر رہے، کبھی بھاگ دوڑ کر رہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنی جان کو خرچ کر رہے ہیں. جان کی بات کر رہا ہوں. جس کو اللہ کے لیے خرچ کرنا آیا جان کا اور حلال ذریعے اختیار کرنے آئے، اللہ نہ اس کو ختم کرے گا نہ اس کی نسلوں کو ختم کرے گا. اللہ سدا اس کی نسلوں کو پھلائے گا، پھلائے گا، بڑھائے گا. اس کی مثال بکری حلال ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خرچ کر دیتی ہے. کہتی ہے تو نے اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنا ہے، تو نے اللہ کی محبت کو پانا ہے، تو نے اپنے سے بلائیں ٹلوانی ہے. اچھا چلو صدقہ دینا ہے. اچھا تو نے سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے، لے میں حاضر ہوں، چھوڑی مجھ پہ پھیر ہے، لے میں حاضر ہوں. تیرے پر بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، مرض ہے، تیرے پر پریشانیاں ہیں، مصائب و مسائل ہیں، لا علاج تکالیف بیماریاں ہیں. کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، میں حاضر ہوں. جس کو قربانی دینا آیا، قربانی دینا اللہ کے لیے مٹنا آیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. جس کو اللہ کے لیے بکنا آیا، مٹنا آیا، اللہ کے لیے قربانی دینا آئے، اللہ اس کو کبھی نہیں مٹائے گا. یاد رکھنا، اللہ اس کو کبھی نہیں مٹائے گا. یہ لاہور کے اولیاء کرام کی تربتوں میں لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں اور بادشاہوں کے قلعہ سامنے ہے، بالکل قلعہ، وہاں جا کے تصویریں کھینچتے ہیں. یہ اللہ نشانیاں بتا رہا، یہ اللہ والے وہ تھے جو زندگی میں اللہ کے لیے بکے تھے. اللہ پاک نے انہیں سدا سلامت رکھا نہیں رکھا؟ بولو، اللہ پاک نے انہیں سدا سلامت رکھا. اللہ والوں کی تربتیں یہ بات کی غمازی کر رہی، اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بکے تھے، وہ اللہ کے لیے بکے تھے. اللہ پاک نے ان کو زندہ رکھا، سدا سلامت رکھا. اور جو زندگی کی نشانی وہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ ذکر کرتے تھے، وہ نفل پڑھتے تھے، وہ اعمال کرتے تھے. آج لوگ وہی نشانی ہدیۃً ان کو دے رہے ہیں. زندگی میں جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے وہی ملے گا. اور بادشاہ سلطنت حکومتیں چھوڑ کے گئے تھے، ان کے قلعے ویران پڑے ہوئے ہیں، ان کے قلعے ویران پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں ہے. تو جس معاشرے کے اندر یہ 2 نعمتیں ہوں گی، ایک خوف کی نعمت اور ایک احساس کی نعمت، اللہ جل شانہ اس معاشرے کے اندر ایمان دیں گے، سکون دیں گے، امن دیں گے، راحت دیں گے. اللہ پاک اس معاشرے میں برکت دیں گے، عافیت دیں گے. وہ معاشرہ سدا بہار رہے گا، اس معاشرہ پھلے پھولے گا. اس کی مثال میں نے دی ہے کہ جس معاشرے کے اندر پاکیزگی ہوگی، خوف پاکیزگی لاتی ہے، احساس پاکیزگی اور صفائی اور طہارت اور حلال. اور بکری حلال ہے، وہ قربانی دیتی ہے، اللہ اسے ترقی دیتا ہے، اس کی نسلوں کو اللہ پھلاتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو پالتا ہے. بکری سے مثال سیکھ لو، انگریز کی اس زندگی سے مثال سیکھ لو کہ وہ حساب کتاب دے رہا ہے، لکھ رہا ہے، پریشان نہیں ہوا. آگ آ گئی، اس نے کہا نہیں آئی، میں نے زکات دی ہے. انگریز کی زندگی سے مثال سیکھیں. آج بھی برکت والے اعمال کے اندر برکت موجود ہے. اگر تو نہ کرے گا، وہ گورا کر لے گا، عیسائی کر لے گا، اللہ اس کو بھی دے دے گا. کیوں کہتے ہیں مظلوم اگر کافر بھی ہے اللہ اس کی سنتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟
خوبیاں دیتا ہے، اللہ اس کو برکتیں دیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میری اولاد جو ہے وہ اعلیٰ کھانے نہیں کھا سکے گی، اعلیٰ مکان میں نہیں رہ سکے گی، اعلیٰ پوشاکیں نہیں پہن سکے گی، کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا بھائی کچھ سو تو نہیں رہا، دیکھو اپنے ارد گرد محبت پیار سے ان کی پیٹھ دھبک دو۔ مجھے صاحب کہنے لگے میں نے اور اپنی بیوی نے، میری بیوی نے، ہم دونوں نے آپس میں کمپرومائز کر لیا، ترتیب بنا لی، معاہدہ کر لی، وہ یہ کہ ہم نے اس حلال پہ زندگی گزار دی، بس طے کر لیے ہے، ہم نے آپس میں طے کر لیے ہے۔ پھر کہنے لگے جب طے کر لیے ہے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے تو بات سمجھ آ گئی تھی، بیوی کو ذرا دیر میں سمجھ آئی، جب اس کو آ گئی نا ہمارے گھر میں ہماری اولاد کو بھی آ گئی۔ اکثر بیوی کو، عورت کو بات دیر سے سمجھ آتی ہے، عورت متاثر ہوتی ہے دوسروں کے رنگین کپڑوں سے، اس کی رنگین زندگی سے، اس کے رنگین گھر سے، اس کے رنگین زیور سے، اس کی رنگین جوتی سے عورت متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے میری بیوی کو سمجھ آ گئی، بس ہم نے آپس میں طے کر لیا، آپس میں طے کر لیا۔ اب وہ کہنے لگے اللہ پاک جو رزق دیتا ہے اس کا کچھ حصہ اللہ کو بھی دیتے ہیں، اللہ کو بھی دیتے ہیں، اپنی ضروریات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ زندگی میں سکون ہے، چین ہے، اللہ غیب سے ہماری برکتیں عطا کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک تاجر کہنے لگا، میں کراچی میں ایک مارکیٹ ہے جہاں پھول ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سی بازار ہے، لی مارکیٹ کے ساتھ ہے، تو کہنے لگا میں کراچی میں اس مارکیٹ میں گیا تو میں نے جا کے تاجر سے پوچھا، کسی چیز کا بھاؤ پوچھا، میں نے کہا جی اس کا کیا دام ہے؟ اس نے کہا جی یہ دام ہے۔ تو کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے؟ کہنے لگا بڑی بے پرواہی سے کہنے لگا بھیا 1 نمبر ہے، میں نے رات کو سکون سے سونا ہے، بس ختم، بس مختصر سی بات کر کے اس نے سارا چیپٹر کلوز کر دیا۔ میں کہتا ہوں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، بے سکونی کی کسی مجھ سے آ کے پوچھا کرو، جلتے سلگتے الجھتے قصے اور کہانیاں میرے پاس آئیں گی۔ اکثر کہا کرتا ہوں سکھی میرے پاس کیا کرنے آئے گا، دکھی آئے گا، بھائی میرا پیشہ ہی ایسا ہے، کیا کروں میں، میرے پاس سکھی کیا کرنے آئے گا، اپنا وقت ضائع کرنے آئے گا۔ ہاں یہ روحانی محفل میں آتے ہیں سکھی، ورنہ میری ملاقات میں 90% سکھی نہیں آتی، 99%۔ اس معاشرے کے اندر بکری کی زندگی اللہ پاک عطا کر دے گا کہ بکری کے اندر اللہ کے لیے قربانی دینا ہے اور حلال کا نظام ہے۔ اللہ اس معاشرے کو پھلائے گا پھلائے گا، اللہ کھلائے گا پلائے گا، اور پھر کیا پتہ ہے کیا بات ہوگی، یہ اکثر میں نے چھوٹے شہروں میں دیکھا، بکریاں ایسے پھر رہی ہوتی ہیں، ادھر سے کھا ادھر سے کھا ادھر سے کھا، گری پڑی چیزیں کھا کے وہ شام کو آ جاتی ہیں، اور شام کو آ جاتی ہیں، اور پھر بچے بھی زیادہ لے لیتی ہیں۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ اس نے کہ جانور جو بندھا ہوا ہوتے ہیں نا، وہ بدیاتی اتیا، وہ کہنے لگے بندھا ہوا جانور ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو کھول دو یہ پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ میں سوچنے لگا گری پڑی چیز یہ بکریاں کھا لیتی ہیں، اب شہرے سڑکوں بازاروں میں کوئی کسی کی فصل تو ہے نہیں کہ کسی کی فصل میں جا کے منہ مار رہے گی، یہ گری پڑی چیز کھا لیتی ہے۔ جب گری پڑی چیز، ایک تو نعمت کی قدردانی ہو گئی، اور دوسرا اللہ پاک یہ سبق دے رہا کہ جب میرا بندہ تو حلال اختیار کرے گا اور قربانی دے گا، پھر میں تھوڑی تھوڑی چیزوں میں تیری کفایت کر دوں گا اور تیری ضرورتیں پوری کر دوں گا، اور پھر تو سب سے زیادہ پھلے پھولے گا۔ وہ بکری ہے جو بندھی ہوئی ہے اور پستے کی کھل اور بادام کی کھل کھا رہی، ایک وہ بکری ہے جو کھلی ہے پھر رہی ہے، وہ اس سے زیادہ تندرست ہوگی، دیکھ لینا۔ اس لیے اللہ والو، اللہ پاک نے یہ نظام دیا ہے مجھے آپ، اور یہ نظام کیا دیا ہے کہ جس معاشرے میں یہ 2 صفات ہوں گی، اللہ اس معاشرے کو سدا بہار رکھے گا۔
تو میں نے بات کی جو ابتدا کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آج کا دن ادھارا تھا، چلا گیا، اپنا تھا نہیں، تھا اپنا، لیکن صبح اپنی تھی، وہ میں نے کیسی کی؟ اس کو سیاہ کیا، سفید کیا، اس میں رنگ بھرے یا نہیں بھرے؟ اگر بھرے تو لکیر سے باہر تو نہیں گیا۔ اور پھر دوپہر میری تھی، وہ چلی گئی، شام میری، وہ چلی گئی، آج کی آپ کی شام چلی گئی، آج کی آپ کی شام چلی گئی، آج کا دن آپ کا ادھارا تھا، ختم ہو گیا۔ کوئی سائنس کی طاقت آج کے دن کو واپس لا سکتی؟ کیوں اللہ والوں؟ کوئی دنیا کی طاقت لا سکتی آج کے دن کو؟ نہیں لا سکتی۔ آج کے دن کے خانوں میں، آج کے دن کے خانوں میں اگر دو چیزیں فٹ کر دی جائیں، ایک خوف اور ایک حزن، ایک خوف اور ایک ٹینشن، ایک باہر کا خوف، ایک اندر کا خوف، اگر دو چیزیں فٹ کر دی جائیں، باہر کا خوف بھی اللہ کے لیے، اندر کا خوف بھی اللہ کے لیے، اگر دو چیزیں فٹ کر دی جائیں آج کے دن میں، اگر یہ دیکھا جائے کہ آج کے کھانے یہ دونوں ہمارے رنگین ہیں، آپ کو مبارک ہو جس کو اللہ کے لیے ڈرنا آ گیا، جس کو اللہ کے لیے ہٹنا آ گیا، جس کو اللہ کے لیے سسکنا آ گیا، جس کو اللہ کے لیے احساس آ گیا، جس کا اندر آ گیا، بس وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے، دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ اس کی زندگی میں سکون چین ہوگا، وہ اللہ کے لیے جاگے تو جاگے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا، باہر آ جاتا تھا، تو اندر وہاں جا کے نا اللہ پاک ان کی برکت سے کو تھوڑا سا ذکر کی توفیق دے دیتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، 3-4 دن 5 دن۔ ایک دم میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں حضرت نیند نہیں آ رہی، تو مجھ سے فرمانے لگے میرے مرشد نے میری نیند اڑا دی، میں نے تیری اڑا دی، کون سی زیادتی کی تیرے ساتھ؟ انہوں نے میری اڑائی تھی، میں نے تیری اڑا دی، میں نے تیرے ساتھ کون سی زیادتی کی؟ ہاں تو بھی زیادتی نہ کرنا، تو بھی زیادتی نہ کرنا، یعنی تو بھی نیند اڑاتے رہنا۔ اس کا معنی یہ ہوا نا، تو بھی نیند اڑاتے رہنا۔ اچھا ایک چیز بتائیں، ایک چیز بتائیں، جس کو زیادہ جاگنا ہو، بیچارہ جاگتا زیادہ رہا ہو، پھر جو گرتا ہے نا وہ کہنے لگا نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، بھوک نہ جانے جھوٹا بھاگ، عشق نہ جانے ذات، ہے نا؟ مفتی کفایت اللہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم تھے ہندوستان کے، پیشے کے اعتبار سے ان کے بڑے نائی تھے، کسی نے ان پہ الزام لگایا، کسی عاشق نے، وہ شاخ تھے، مفتی اعظم تھے بر صغیر کے، تو کسی عاشق نے یہ بات کہہ دی تھی جو میں نے عرض کی، وہ شاید عشق نہ جانے ذات، ہمیں تو ان سے عشق ہے۔ عشق کے اعتبار سے تو صحابہ میں کوئی نائی تھے، کوئی جوتیاں گانٹنے والے تھے، کوئی دباغت کرنے والے، چمڑا رنگنے والے تھے، کوئی کسائی تھے، کوئی کیا تھے، وہ تو صحابہ میں بھی تھے، یہ پیشے کے اعتبار سے، لیکن ہمیں تو عشق ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، یہ بتائیں کوئی بندہ زیادہ عرصہ جاگتا رہا ہو، زیادہ عرصہ جاگتا رہا ہو، تو پھر ٹوٹی کھاٹ پہ بھی اگر لیٹ جائے، ہم ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، میں آ رہا تھا حضرت کی خدمت میں، ٹرین میں آ رہا تھا، پتہ نہیں بیچارہ کوئی بندہ کراچی سے آ رہا تھا، تو وہ ایسا سویا کہ لڑکتے لڑکتے قریب تھا کہ دروازے سے نکل کے نیچے گر جاتا، رات کا وقت تھا۔ ایسے ہی میں اٹھا، میں کچھ وضو کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا یا کریم، اور گرمی تھی، دروازے بھی کھلے ہوئے، اور میں نے اس کو نا، پھر مجھے کچھ نہ سوچا، میں نے اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ دیا، قریب ٹانگیں تھی نا، میں نے کہا میرا اس کا دھڑ جو ہے اگر میں پڑتا تو میں ٹانگیں میں اور ٹانگوں سے پکڑ کے ہی نہ ایک دم دیکھا، اسے غصہ آیا، میں نے کہا اللہ والا تو گر رہا تھا،
سچی بات ہے تھوڑی دیر کے اندر اس کے اندر نہ ایسی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی جس میں شکریہ کے الفاظ تھے. مجھے ایک دم یاد آیا, میں نے کہا میں جس درویش کی خدمت میں جا رہا ہوں وہ بھی مجھے ایسی ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے. ہم نے تو کبھی ان کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا. اور ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچنے میں بعض اوقات توہین ہوتی ہے. یہ فقیر بعض اوقات کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں نا, یہ ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچنا ہے, تو اس وقت ہم بجھ جاتے ہیں. حالانکہ وہ گر رہا تھا, اس کا واحد حال تھا کہ ٹانگوں میں ہاتھ ڈال دے. واحد حال یہی تھا نا, اور کہیں راستہ نہیں نظر آ رہا تھا. تو یہ فقیر بعض اوقات ٹانگوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ اور راستہ کہیں نظر نہیں آتا, ہم بجھ جاتے ہیں. تو بات کر رہا تھا, مجھے یہ بتائیں جو بندہ زیادہ عرصہ جاگا ہوا ہو, زیادہ عرصہ جاگا ہوا ہو, زیادہ دنوں کے لیے جاگا ہوا ہو, جب وہ سوتا ہے ٹوٹی کھاٹ پہ یا ٹرین کے اس سفر میں, اسے ہوش ہوتا ہے؟ آج جاگ لو اللہ کے لیے, قبر میں ہوش ہی نہیں ہوگا. جاگ لو اللہ کے لیے. کوئی ایسا ملا لو ساتھ جو تمہاری نیند اڑا دے. پھر کہو کہ مجھے نیند نہیں آتی, کہو دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, نیند نہیں آتی, کسی نے میرا چین اڑایا, کسی نے میری نیند اڑائی. میں خط پڑھ رہا تھا, ڈاک کا جواب دیتا ہوں, ابھی بھی کشی بندی ہوئی ہے. اس میں خط میں لکھا میں نے ساری رات رویا اور یہ کیا اور یہ کیا. میں خط پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, میں نے کہا واہ الہی, یہ جھوٹی محبت والے تو ایسے بے قرار اور بے چین ہو جائیں. اللہ میں تجھ سے سچی محبت کے دعوے کروں, میرے اندر ایک پل بھی ایسا قرار نہ آیا. میری غیرت کو چیلنج ہے, یہ چیلنج اللہ کی محبت میں, اس کے کملی والے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں ہمارے اندر ایسی بے قراری آ جائے, ایسی بے چینی آ جائے. تو کیا خیال ہے جب جاگنا زیادہ ہو جائے, جاگنا زیادہ ہو جائے تو پھر نیند مزے کی آتی نہیں آتی؟ آتی ہے. کیسے خوش قسمت انسان ہے جو اللہ جل شانہ کے لیے جاگتے رہے, ان کی نیند پوری نہ ہوئی نیند ان کی پوری. ہر رات یہی کہہ کے سوتے تھے آج رات نیند پوری ہو جائے گی, کسی رات نیند پوری نہ ہوئی. ایک رات موت کی رات آ گئی, جب موت اور قبر کی رات آ گئی, اس رات اس کی نیند پوری ہو گئی اور اس کو قبر نے ایسے جھولے دیے جیسے اماں اس کو بیٹھ کے جھولے دیتی تھی, اور قبر نے اس کو محبت اور پیار کی لوری سنائی جیسے اماں اس کو سنایا کرتی تھی, اور قبر نے اس کو اچھے بچھونے اچھا لباس دیا جیسے اماں پہلوٹی کے بیٹے کو اچھا لباس اور اچھے بچھونے دیتی ہے, اور قبر نے اسے اعلیٰ تکیے دیے, اور قبر نے اسے اعلیٰ خوشبوئیں اور ہوائیں دی. وہ ساری کی ساری نیند سویا, اور یوں کہا کہ جنتی نیند سوئے گا. پھر ایک آواز آئے گی, وہ آواز قیامت کے دن کی ہوگی. اس وقت اس کی نیند کھلے گی, اور نیند کھلے گی تو قیامت کا دن ہوگا. قبر میں یوں جاتے ہی سو جائے گا. ایک اللہ والے تھے نا, وہ لوگوں کو جگاتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے, روتے بھی تھے اور رلاتے بھی تھے. جب ان کی میت گھر پہنچی نا, بوڑھی اماں کہنے لگی اوہو میرا تو تھکا ہوا بیٹا آ گیا, جا بیٹا اب قبر میں سکون کی نیند سو جاؤ. ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی. ایک وہ ہے جو روز اپنی نیند فریش ہو کے اٹھتے ہیں, ایک وہ ہے جن کی نیند پوری نہیں ہوتی. آج رات ہو جائے گی, پھر کل رات ہو جائے گی, وہ صبح کو آئیں تو کروں باتیں میں دوپہر, اور چاہوں کہ دن تھوڑا سا ڈھل جائے تو اچھا, جو ڈل جائے تو دن تک کروں اس طرح شام, اور چاہوں کہ وہ آج سے کل جائے تو اچھا, پھر کل ہو تو یوں کہوں کل کی طرح سے, اگر آج کا دن بھی یوں ہی ڈھل جائے تو اچھا. اب قصہ نہیں چاہتا وہ جائے یہاں سے, اگر کاش اس کا دل یوں ہی بہل جائے تو اچھا. ان کی تو پیاس ایسی ہوتی ہے کہ ان کا روز جاگنا ان کا مہمان ہوتا ہے. ایک وہ آتے ہیں جن کی نیند ہی ہوتی ہے کہ وہ روزانہ اپنی پوری فریش نیند کر کے اٹھتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو جاگنا پڑ جائے مسلسل. اور یہ نیند کا مارا, جس کی نیند اللہ کے لیے پوری نہیں ہوتی, اس کو سونا پڑے گا اور سکون کی نیند سونا پڑے گا. قبر میں جاتے ہی سو جائے گا. اور بات تو ایسے ہوں گے جن کو نکیرین بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے. میں لفظ ڈسٹرب کہہ رہا ہوں, نکیرین, ہاں نکیرین ڈسٹرب نہیں کریں گے. اللہ پاک فرمائیں گے اس کو پریشان نہ کرو.
حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے جب قبر میں گئی نا تو نکیرین آ گئے. انہوں نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اور پھر کہنے لگی ابھی چند ہاتھ قبر سے نیچے آئی ہوں رب کو بھول گئی ہوں. دیوانے ہو ہیں؟ ابھی تو رب یاد تھا, ابھی چند ہاتھ قبر کے نیچے آئی ہوں رب کو بھول گئی ہوں. وہ کہنے لگا بھائی یہ اپنی رب کی مستی میں ہے, اس کو چھوڑو, یہ مست ہے. ہاں یہ مست ہے, چھوڑ اس کو. سرور کونین صاحب نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ تیرا کیا بنے گا قبر میں؟ ایسے سینے کی طرف اشارہ کر کے یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ ہوگا, یعنی دل اور دل کے اندر کملی والی کی محبت. ہاں عشق مصطفیٰ اگر ہے سینے میں مرے گا ہو لیکن ہوگا مدینے میں. تو دنیا میں مر جہاں مر, مدینے میں تیری قبر بنے گی. اور یہ حقیقت ہے, مشاہدے ہیں آنکھوں کے, مشاہدے ہیں آنکھوں کے. میتیں منتقل ہو جاتی ہیں مدینے کے بقیع کے قبرستان میں, منتقل ہو جاتی ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سینہ میں, ہاں فرمایا پھر میں نکیرین سے نمٹ لوں گا. زندگی کا یہ نظام ہے, یہ زندگی کا نظام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کیا ہے. اور یہ مومن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے, یہ مومنہ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے, مومن کی اور مومنہ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے. میں بھی اس منزل کا راہی ہوں, ٹوٹے پھوٹے قدم اٹھا رہا ہوں, آپ بھی اٹھائیں, اٹھا رہے ہیں. ہم دونوں مل جل کے ایک دوسرے کو لے کے چلیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کانٹا مین بن جائے کر. میں نے کہا حضرت کانٹا مین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جیسے کہ ٹرین چلی آ رہی اور وہ غلط لائن پہ چلی گئی, ایسی ٹریک پہ, ایسی لائن پہ جو آگے بند ہو جاتی ہیں, لائنیں ہوتی نا آگے بند ہو جاتی ہیں, اس پہ چلی گئی. تو کانٹا مین کیا کرتا ہے, یوں پکڑ کے کانٹا کھینچتا ہے اور ٹرین کو اصل ٹریک پہ چڑھا دیتا ہے نا. تو ایک دوسرے کے لیے کانٹا مین بن جائے, میرا ٹریک, میرا راستہ, میری منزل, میری شاہراہ, میری راہیں غلط تھی, اور اس کے بعد آس نہیں بلکہ یاس کے دروازے, مایوسی کے دروازے, ہائے کے دروازے کھلتے ہیں اور تباہی کے دروازے کھلتے ہیں. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. یہ اپنی منزل کے ٹریک بدلوا دیں, راہیں بدل جائیں, راستے بدل جائیں. کیا خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ پاک جل شانہ, جس کی گھڑیوں کو, جس کے لمحوں کو اور جس کی ساعتوں کو, جس کے قدموں کو اللہ پاک قبول کر لے اس مقصد کے لیے کہ اے میرے بندے تجھے میں اس مقصد کے لیے قبول کرتا ہوں, جا تو مخلوق خدا کو اللہ کی محبت کے لیے تعمیر میں لگا رہے ہیں. بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی کیل ٹھوک رہا ہے, یہاں میں دیکھ رہتا ہوں, سوچتا رہتا ہوں, بعض کوئی جھاڑو دے رہا ہے, کوئی اینٹ اٹھا رہا, کوئی اٹھوا رہا, کوئی چیز سیمنٹ کی بوریاں منگوا رہا, کوئی نگرانی کر رہا ہے. میں سوچتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں واہ انہیں کس کام میں اللہ نے لگا دیا. وہ بھی تو ہیں جو مے خانے میں لگے ہوتے ہیں. میں اس دن دوستوں کو ایک میگزین دکھایا, ننگا میگزین, اور میرے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے ہمارا ایک میگزین نکلتا ہے, آپ کے لیے دعا کرانے آئے ہیں. میں نے کہا میگزین تو دکھاؤ. تو وہ 3 میگزین کی کاپیاں میرے پاس لے آئے, اور یہاں ننگا میگزین تھا, اس کی دعا کرانے آئے تھے. اور ایک دے درویش وہ کہتے تھے یہ چندے والے بھی عجیب ہیں, ان کو طوائف بھی چندہ دے, کہتے ہیں اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے, چل کہتے اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے. تو مجھے کہتے دعا کرانے آئے تھے, کہنے لگے یہ دعا کرانے آئے ہیں. واہ. تو میں نے پھر دوستوں کو بلایا, سب کو, جتنے بھی تھے نا خدمت کرنے والے, میں نے بلایا. میں نے کہا دیکھو یہ بھی خدمت ہے, یہاں بھی کمپوزر بیٹھتا ہے, یہاں یہ بھی کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے, اس کے لیے بھی ٹریسنگ نکلتی ہے, اس کے لیے پریس میں بندہ جاتا ہے آتا ہے. یہ سارا نظام جو ہمارے رسالے کے لیے یہی ہمارے اس کے لیے ہے, اور ساری خدمت اس کے لیے ہے. اب میں نے کہا کرو اللہ سے شکر, الہی تو نے ہمیں ایسے کام میں لگا دیا جس میں مخلوق خدا کو نفع ملتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی کہ اگر
دیتے ہو کملی والے کا نام دے دیتے ہو، اللہ کا نام دے دیتے ہو۔ میں نے کہا مخلوق خدا کو یہ دے رہے ہو؟ پھر میں نے ان سے عرض کیا دوستوں سے، میں نے کہا اگر میری نیت خراب ہے اور میری نیت میں مال ہے، چیزیں ہیں اور شہرت ہے، اور تو تمہاری نیت ٹھیک ہے، کیا تمہیں اپنی نیت کے مطابق سچا اللہ کے ہاں صلہ مل کر رہے گا نہیں رہے گا؟ اور کیا بتاؤ اللہ تمہاری نیت سچی نیت کی وجہ سے میری نیت بھی اللہ میری کھوٹی نیت کو اللہ سچا کر دے، اور اللہ ایسا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، میں ابھی گیا ایک جگہ اپنے شہر میں گیا، وہاں تو وہاں میں ایک زرگروں کی مارکیٹ میں جا رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے یہ دکان دیکھیے سامنے، ہاں میں نے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ دکان جو ہے یہ زرگر کی ہے اور یہ صرف سونا کا بڑا تاجر ہے، مال سونا لیتا ہے دیتا ہے، زیور نہیں بناتا۔ بس رات کو آئے کچھ لوگ، انہوں نے گیس کٹر کے ساتھ ان کے تالے کاٹے، سب دکانوں کے کاٹتے گئے اس کی دکان پہ پہنچے نا، اوپر بوڑھی مائی تھی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی کوئی، اس نے نیچے دیکھا کہ وہ گیس کٹر سے تالے کٹ رہے ہیں، کہنے لگے اس نے شور کیا، بھاگ گئے، سب آئے تھے وہ تو سب دکانوں کے کٹے ہوئے تھے، اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے اصل بات یہ تھی یہ زکات دیتے تھے، ان کی زکات کی وجہ سے سب کی دکانیں بچ گئی، نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں ہی شاید بخشا جاواں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا اگر آپ کے اندر خلوص ہے، اخلاص ہے، اللہ کے لیے خدمت کر رہے، آپ کی سچی نیت میری اگر کھوٹی نیت ہے تو اس کو سچا کروا کے جائے گی انشاءاللہ۔ میرے دوستو یہ وقت جو اللہ کے لیے دیتے ہو اس کو غنیمت سمجھا کرو، یہ ہفتے کے بعد جو چند لمحے دیتے ہو نا، چند گھڑیاں، اس کو غنیمت سمجھ لیا کرو، اس سے دنیا کی مصیبتیں ٹلتی میں دیکھتا ہوں، روز کہانیاں سنتا ہوں، مسائل حل ہوتے ہیں، روز واقعات میرے پاس آتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہوں گے، اور آخرت کا سامان پیدا ہو رہا، آخرت کا فکر دامن گیر ہو رہا، موت کی یاد آ رہی، قیامت کی اور قبر کی تیاری نصیب ہو رہی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ چند لمحے سعادت سمجھ لیا کریں، چند لمحے، یہ چند گھڑیاں سعادت سمجھ لیا کریں۔ اے اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا احسان، اللہ تیرا کرم ہے، میں تو اس قابل نہ تھا، تیرا احسان ہے تو نے اس قابل بنا دیا، ورنہ میرے لمحے تو بستر پہ لگوا دیتا، جیل میں لگوا دیتا، اور کہیں خدا نہ خواستہ مصیبت میں لگوا دیتا، اور کہیں نہ ہو تو ایسی جگہ لگوا دیتا یا اللہ یہاں واہی تباہی اور لاہ و لاب اور لغویات اور خواہشات اور پتہ نہیں کیا چیزیں تھیں، الہی تیرا شکر ہے تو نے لگوا دیا۔ ارے شکر کیا کرو اللہ والو، اللہ والو شکر کیا کرو، ان لمحوں میں شکر کیا کرو جو لمحے یہاں گزر جاتے ہیں، ہفتے بھر انتظار میں رہا کرو، بے چینی ہو میں سب سے پہلے پہنچوں، بے چینی بے قراری ہو، اللہ والو شکر کر دیا کرو، اور اللہ اگر توفیق دے تو شکرانے کے نفل پڑھ لیا کرو، یہ شکر کر لیا کرو، الہی تیرا شکر ہے۔ کیا پتا تیرا کوئی ایسا بندہ ہو، ارے کیا پتا نہیں، میں کہتا ہوں حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے آتے ہیں جن کی آمین میں میری آمین شامل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات مسجد میں کوئی ایک نمازی نہیں ہوتا، لیکن ایک نمازی ایسا ہوتا ہے جو آمین کہتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ سب کی قبول کر لیتا ہے۔ اور میں بعض اوقات حج میں کوئی نہیں ہوتا، ایک حاجی ہوتا ہے، اللہ اس ایک حاجی کی وجہ سے سب کی لبیک کو قبول کر لیتا ہے۔ یوں کہا جتنا بڑا مجمع ہوگا، جتنی بڑی مجلس ہوگی، جتنی بڑی محفل ہوگی، اتنے اللہ کے نیک بندے اس میں شامل ہو جایا کریں گے، اور نیکوں کی وجہ سے کیا کہا نیکوں کی وجہ سے کیسے کہا کہ گندم کے ڈھیر میں گھن بھی ہوتا ہے، پتھر بھی ہوتا ہے، کنکر بھی ہوتا ہے، بھوسا بھی ہوتا ہے، ہاں اگر ڈھیر میں ہے، اگر علیحدہ کر دیے جائے پھر نہیں، اگر ڈھیر میں ہے، یہ آپ ڈھیر ہے نا انسانوں کا اس وقت بیٹھا ہوا ہے جی، اور ادھر ماشاءاللہ خواتین کا ڈھیر بیٹھا ہوا ہے، یہ ڈھیر ہے، اس ڈھیر میں میں کیا کہوں، اللہ کے سارے بندے گندم ہے، کسی کو کنکر کیا کہوں، آدمی آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے، اور میں کہ اس گندم کے ڈھیر میں بھوسا کنکر بھی گندم کے بھاؤ بک جاتا ہے۔ ہاں موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، یہ دریا کے اندر جو موج ہے نا، یہ ڈھیر کے اندر جو بیٹھا ہے، انشاءاللہ اس کا مول بھی، اس کا بھاؤ بھی گندم کا لگ جائے گا۔ یہ قبولیت کی علامت ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے،
کیا خوش قسمت انسان ہیں، لوگ کن کن مشاغل میں ہیں، آپ کہتے ہیں چھوڑ آج جمعرات ہے، میں اللہ کی محبت کے لیے جاؤں گا، جمعرات کی خاص رات مبارک رات ہے، اللہ کو میں نے وقت دیا ہوا ہے، بس میں نے مغرب میں ہر حال میں پہنچنا ہے، میں نے یہ وقت اللہ کو دیا ہوا ہے، کہیں اللہ کے وقت دیے میں خیانت نہ ہو جائے، خیانت نہ ہو جائے، یہ میں نے اللہ کو وقت دیا ہوا ہے، میری شادی کی تقریبات ہے، انہوں نے کہا نہ میرا کاروبار ہے، نہیں، وہ کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جمعرات میں ادھر سے ادھر نہیں جائے گا، اتنے وقت کے لیے پروگرام کو آگے کرو پیچھے کرو، وہ نہیں آئے گا، پہلے خود پکا بننا پڑتا ہے، پھر مخلوق خدا پھر آپ کی رعایت کرے گی، تو ڈھیل مل ہے تو مخلوق خدا تیری رعایت کوئی نہیں کرے گی، خوش قسمت ہے اللہ والو، اللہ پاک بلا رہا، یہ قبولیت ہے، آپ نہیں آئے، یہ اس کریم کی توفیق ہے، اس نے عطا کر دی ہے، اور جو قدردانی کرتا رہے گا اللہ اس کو عطا کرتا رہے گا، اللہ اس کو بلاتا رہے گا اپنی محبوبیت میں، اپنے تعلق میں، اور اپنے محبوب کے تذکرے، اپنے حبیب کملی والے کے تذکروں کی محفل میں اللہ بلاتا رہے گا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یہ وہ میرے دوستو، یہ توفیق سے نظام چلتا ہے سارا، اس کریم کی توفیق سے نظام چلتا ہے، یہ میرا آپ کا کمال کیا ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں بول رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، آپ کی برکت سے بول رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، بعض اوقات میں سوچ کے کچھ اور آتا ہوں، ہو کچھ اور جاتا ہے، پھر کہتا ہوں اللہ یہ قربانی کرنے والے کوئی کہاں سے ٹھوکر کھاتا ہوا آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، تیری محبت میں جمع ہوئے، یہ محبوب ہے سارے کے سارے، مخلص ہیں، یہ آنے والے آپ حضرات سارے مخلص ہیں، خلوص ہے آپ کے اندر، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا کر دے، یہ مخلص آتے ہیں، تیری محبت میں آتے ہیں، نہ مال بٹے، نہ کھانا بکے، نہ کچھ چیز ایسی ہو، بس تیرے خلوص میں، تیری محبت میں آتے ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول بھی فرما، اور ان کے خلوص کی برکت سے ان کو بھی خلوص عطا فرما جن کو خلوص نہیں ہے، یہ آپ کا آنا بے قیمت نہیں ہے، یہ آپ کا آنا آج کے دور میں قیمتی ہے، اور میں اب پانی کا پلانا سب سے بڑی نیکی ہے، جس دور میں پانی نہ ملتا ہو اس دور میں پانی پلانا ایسے ہے جیسے کسی نے مومن کی جان بچا دی، حالانکہ بندہ مر نہیں رہا تھا لیکن پانی پلا دیا، پانی مل نہیں رہا تھا پانی پلا دیا، اس دور میں جس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے کے نام کی محفلیں نہ بس سجیں، اور ان محفلوں کو سجانے کا رواج ہی نہ ہو، اور آقا کے تذکروں کا رواج ہی نہ ہو، اور اللہ کی محبت کے تذکروں کا رواج ہی نہ ہو، اور اس کو آپ رواج بنا کے بیٹھے اس میں آئیں اور اپنی مصروف زندگی کو چھوڑ کے آئیں، سارے مصروف بیٹھے ہیں، کوئی فارغ نہیں ہے، مصروف زندگی کو چھوڑ کے آئیں، وہ کریم بڑا قدردان ہے، یاد رکھنا، اللہ سے بڑھ کے کوئی قدردان ہو سکتا ہے؟ اللہ والو، اللہ سے بڑھ کے کوئی قدردان ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو اللہ پاک جانتا ہے میرا بندہ کس قربانی کو لے کے یہاں آیا ہے، اور صرف میری محبت میں آیا ہے، میرے تعلق میں آیا ہے، میری محبوبیت میں آیا ہے، میرے حبیب کے عشق میں آیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، یہ قیمتی مجالس اور محافل، یہ اس کریم کے نام کے تذکرے، ان کی حفاظت کرتے رہنا، ان کی حفاظت کرتے رہنا، اور سعادت سمجھیں گے نا پھر سب کام چھوڑنا آسان ہوگا، پھر جلدی پہنچنا پہلے پہنچنا آسان ہوگا، اگر سعادت سمجھیں گے، کسی کو کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ آپ کے حق میں خطبہ استقبالیہ ہے اور ملک کا فلاں حکمران آیا ہے، اور اس نے چند بندوں کو جو ہے صرف متوجہ کیا، انوائٹ کیا ہے، اور اس کو تو آپ بھی اس میں ہیں، تو کتنے دن پہلے سے تیاری کرنا شروع کرے گا اور سب سے پہلے پہنچے گا، ارے اللہ والو، میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے کریم کی مجلس ہے، محبوب کی مجلس ہے، اس مجلس میں میری خاص نظر ہے، اور فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسی چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے، آپ سمجھ گئے؟ آپ کو شک ہے کہ جو اللہ کا تذکرہ ہم نے کیا ہے اور مزید ذکر کریں گے، میری آقا کا فرمان سچا ہے، کوئی شک تو نہیں کر سکتا، کر تو نہیں سکتا نا؟ آسمان والوں کے لیے یہ جگہ چمک رہی ہے نہیں چمک رہی ہے، اور جس میں ستارے چمکیں
ان ستاروں کے ساتھ آپ بھی ستارے بن جائیں تو سوچو تو صحیح، آج کے بعد آپ کی حیثیت آسمان والوں کے ستاروں کی طرح ہے۔ اور پھر اس میں بھی یاد رکھنا، کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے چمکتے ہیں، کچھ زیادہ چمکتے ہیں، آسمان پہ کبھی غور کرنا ہے نا۔ یاد رکھنا، جو جتنی قربانی سے اور جتنے خلوص سے، جو جتنی قربانی سے اور جتنے خلوص سے آ کے بیٹھے گا، جو جتنی قربانی سے کام کاج چھوڑ کے ادھر ادھر کر کے دور پرے تھا، اس کو پہنچا، وقت پہ پہنچا، پہلے پہنچا، یہ قربانی ہے۔ اور جتنے خلوص سے بیٹھے گا اور پہنچے گا، اتنا اس کی چمک فرشتے زیادہ دیکھیں گے۔ اور پھر اگلی بات عجیب ہے، آسمان والوں کے تاروں کو انسان دیکھتے ہیں، ارے زمین کے تاروں کو فرشتے دیکھتے ہیں، اور زمین کے تاروں کو خود رب دیکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین پہ، زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے، تو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام کی، اس کے حبیب کے نام کی محبت کی محفلیں سجائی ہیں، اور جس میں اللہ اور اس کے حبیب کے تذکرے ہوں، اللہ کے ہاں اس محفل کی قیمت، محفل میں آنے والوں کی قیمت، اور اللہ کے ہاں ان کی آمین کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ اللہ ان کی آمین کو رد نہیں کرتا، اللہ ان کی مصیبتیں ٹال دیتا ہے، مصائب دور کر دیتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، 3-4 ہفتے کی پہلے کی بات ہے، کہنے لگے میرے اوپر سخت جنات کے اثرات تھے، آپ نے کہہ دیا آیا کر، میں آنا شروع ہوا تو کہنے لگے کہ وہ جنات جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں وہاں نہ جاتا۔ میں نے کیوں؟ کہنے لگے تو وہاں جاتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ورنہ ٹانگ توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے۔ میں نے کہا کر کچھ نہیں سکیں گے۔ پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا جس کی جیب میں مسواک ہوگا اللہ اسے بڑے حادثے سے بچائے گا، جس کی جیب میں مسواک ہوگا اگر اس کا حادثہ ہوگا بھی سی، اللہ بڑے حادثے سے بچا کے چھوٹی تکلیف کر دے گا۔ ہمارے وہاں پڑوس میں ایک صاحب تھے، ان کے گھر میں جنات کی کوئی ایسی کیفیت بن گئی، تو ان کا ایک بھائی تھا، اس کی جیب میں مسواک کرتا تھا، مسواک کا عادی تھا، پتہ نہیں اس کو کیا سوچی، ایسی بے ساختہ مسواک نکالی نا، لیکن وہ جنات کہنے لگے اس کے اوپر سے، کہنے لگے یہ نہ کر، تو یہ نہ کر، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، مسواک سے ڈر لگتا ہے۔ اور وہ مسواک سامنے کرے ایسے اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں، وہ یوں مسواک سامنے کرے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں۔ یہ میرے آقا کی سنت کی برکت ہے۔ ایک سنت کی یہ برکت ہے، جن مجالس اور محافل میں میرے آقا کے نام کے تذکرے ہوں اور اس کی ساری سنتوں کے تذکرے ہوں، سوچو تو اس کی کتنی قوت ہوگی۔ پھر وہاں جنات اور جادو کچھ رہے گا اور وہاں مصیبتیں نہیں ٹلیں گی۔ بھائی میں نے عرض نہیں کیا کہ جو ستارے ہیں، ارے ستاروں کے بھی آمین کو رد کیا جاتا ہے کیا؟ پھر وہاں دنیا اور آخرت کی مسائل اور مصائب حل ہونے میں کوئی شک ہے؟ بس پائے گا وہی جس کو یقین ہوگا۔ یہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے جوان، کہنے لگا 14 سال سے جو ہے وہ جنی میرے اوپر غالب ہے، میں نے اس کو دعوت دے، اس کو کہے یہاں ہماری مجال ہوتی ہے روحانی محفل، کہنے لگے میں اس سے بات کرتا رہا ہوں، اب کہتی میں آتی ہوں۔ کہنے لگے میرے ساتھ کے اور بھی بہت ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، پتہ نہیں کس کی برکت سے اللہ کس کو ہدایت دے دے۔ تو جس میں اللہ کا نام، اس کے حبیب کا نام، ابھی ہم درود پاک پڑھیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ہاں اس ذکر کی اور اللہ کی یہ محفل لگی ہے، اللہ کے تذکرے، اس کے حبیب کے تذکرے، اس کے نیکوں کے تذکرے، صحابہ کے تذکرے، اہل بیت کے تذکرے، تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہے کیا؟ اولیاء کے تذکرے۔ تو یہ مجالس، یہ مل بیٹھنا، اس کی سعادت مندی کا جذبہ دل میں ہو۔ اللہ والو یاد رکھنا، سعادت مندی کا جذبہ ہو، بوجھ نہ ہو، سعادت مندی کا جذبہ ہو۔ آپ چمکتا ہوا ستارہ بننا چاہتے ہیں یا بالکل مدھم سا بننا چاہتے ہیں؟ فرشتے بھی دیکھیں، ارے جو ستارہ چمکتا ہوا ہے روشنی اسی سے آتی ہے نا، تو آپ چمکتے ہوئے ستارے بن جائیں جس سے روشنی آئے۔ اور سچ بات کہہ رہا ہوں، آپ سے فرشتے روشنی لیں گے، فرشتے روشنی لیں گے۔ یہ تیرے ہی دم سے ہے روشنی، تیری جان جانے جہان ہے۔ تو ٹھیک ہے نا؟ تو مومن کی زندگی کی ترتیب آج جو میں نے عرض کی یاد رہے گی؟ یاد رہے گی؟ ہاں ضرور رہے،
بہت سے لوگ جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں، ہاشمی صاحب ہمارے یہاں کے انچارج ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے جو ہے درس میں دعا نہیں آتی. ہاں جی، جو باہرلے ملک سن رہے ہیں، درس ابھی بھی سن رہے ہو، میری بات سن رہے ہیں، میں ان کو شکوہ پہنچا رہا ہوں ان کی تسلی کے لیے. میری بات سن رہے ہیں، آن لائن درس ہے، دنیا سن رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ دعا نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہم دعا سے معروم ہو جاتے ہیں. اب ان کو میں کیا جواب دوں؟ ان کی تو میں سن نہیں سکتا ہوں، میری تو سن رہے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں دعا ہوتی ہے ہماری ریکارڈنگ میں آتی ہے. ہاں ہاں، اچھا، وہ 10 سے 15 منٹ کا ذکر خاص کا جو گیپ ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں شاید درس ختم ہو گیا. اچھا. اب مقصد مخلوق خدا کو آج سمجھ آ گئی. سننے والے جو حضرات سن رہے ہیں، جو بعد میں ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے ذکر کا، اس کے بعد دعا ہوتی ہے. جو لائیو ہوتا ہے نہیں، ریکارڈنگ میں تو درس کے فوراً دعا آتی ہے، میں لائیو کی بات کر رہا ہوں. ہاں، جو لائیو سننے والے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جو لائیو سننے والے ہیں وہ یہ ہے کہ درس کے بعد جو ہے، جیسے آپ نے سنا کہ 10 سے 15 منٹ ذکر، اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے، اور جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے سننے میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف کر کے اپنی شان کے مطابق اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. یا کریم یا کریم یا کریم یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. یا کریم یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ساری کائنات کے مالک اللہ، کریم اللہ، رحیم اللہ، سخی اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، لجپال اللہ، داتا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ. ہماری فریادوں پہ غور فرماؤ. کرم ہے اللہ، فضل ہے اللہ، رحم ہے اللہ. اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ پوری امت کے حال پہ فضل فرما. یا اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما. ساری امت کی بخشش فرما. ساری امت کو ہدایت دے دے. اے اللہ اس امت کے غیر مسلموں کافروں کو بھی ہدایت عطا فرما. اللہ ان کافروں کو جہنم کی آگ سے بچا. ان کو کملی والے کا سچا غلام بنا. ان کی دنیا بھی بہتر کر دے، کافروں کی آخرت بھی بہتر کر دے. الہی ایمان والوں پہ کرم فرما، ایمان والوں پہ فضل فرما. پوری امت کے حال پہ رحم فرما. پوری امت کی
کی نمازوں کی پابندی عطا فرما، اے اللہ ہمیں نماز میں خشوع عطا فرما، یا اللہ نماز میں دھیان عطا فرما، نماز میں اپنے ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما، نماز میں اپنے ذات عالی کی سچی معرفت عطا فرما، یا اللہ عبادات میں اپنا تعلق عطا فرما، اے اللہ ہمارے من میں اپنی محبت کی بھوک عطا فرما، ہمارے من میں اپنی محبت کا شوق عطا فرما، یا اللہ سچی بھوک عطا فرما، ہمارے من میں اپنی محبت کی سچی پیاس عطا فرما، سچی طلب عطا فرما، اپنے حبیب کا سچا تعلق عطا فرما، اپنے حبیب کا سچا تعلق عطا فرما، اپنے حبیب سے سچی محبت عطا فرما، کریم اللہ ہمارا ساتھ دے دے، کریم اللہ ہمارے ساتھ شفقت فرما، کریم اللہ رحم فرما، کریم اللہ کرم فرما، کریم اللہ فضل فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت خود تو ہے، یا اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت خود تو ہے، الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، یا اللہ تیرا ساتھ ہو گیا کام بن گیا، یا اللہ تو ساتھ ہو جا، تو ساتھ دے دے، اپنی خصوصی معیت عطا فرما، اپنا خصوصی ساتھ عطا فرما، اپنا خصوصی تعلق عطا فرما، اپنی خصوصی محبت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا سچا دھیان عطا فرما، اپنی ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما، اس وقت پوری امت پریشان ہے، بس تیرا ساتھ آ جائے گا تو چین بھی آئے گا، تو امن بھی آئے گا اور سکون بھی آئے گا، اے اللہ امت کرائسس میں بحران میں ہے، بس تجھ سے دور ہو کے ایسا ہوا ہے، تو رزاق ہے، کریم تیرے رزق کے خزانے میں پانی کی کمی نہیں، رزق کی کمی نہیں، بجلی کی کمی نہیں، سہولتوں کی کمی نہیں، ہم نے تجھے ناراض کیا اس لیے ہم نے نعمتیں لٹوا دی، یا اللہ ہم سارے اجتماعی طور پہ توبہ کرتے ہیں، پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، سارے عالم کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ فضل فرما، اللہ اس امت کے حکمرانوں کے حال پہ بھی کرم فرما، اس امت کے محکوموں کے حال پہ بھی کرم فرما، اس امت کے آقا کے حال پہ کرم فرما، اس امت کے امیر کے حال پہ کرم فرما، اس امت کے غریب اور محکوم کے حال پہ کرم فرما، اے اللہ چھوٹے بڑوں پہ سب پہ فضل فرما، سب پہ فضل فرما، الہی فضل کا معاملہ فرما، عدل کا معاملہ نہ فرما، اے اللہ ہم اس قابل نہیں، ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری کو خیروں کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا، پریشانیاں دور ہونے کا ذریعہ بنا، مشکلیں حل ہونے کا ذریعہ بنا، گھریلو الجھنے مسئلے ختم کرنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہماری حاضری بار بار عطا فرما، اس حاضری کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا، قبر کی تیاری کا ذریعہ بنا، موت سے پہلے موت کی تیاری کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے والدین اور بڑوں کی بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں ٹھوکریں دور کرانے کا ذریعہ بنا، ہمیں راحت آسانیاں کھلوانے کا ذریعہ بنا، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اس ذکر کو قبول فرما، اس تسبیح کو قبول فرما، اس آمین کو قبول فرما، اس آمین کو برکت کا ذریعہ بنا، اس آمین کو راحت کا ذریعہ بنا، اس آمین کو شفقت اور عطا کا ذریعہ بنا، آج کی مبارک رات میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آج کی مبارک محفل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آج کی مبارک گھڑیوں میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، کسی کے منہ پہ نہ مار دے، رد نہ کر دے، بس معاف بھی کر دے اور قبول بھی فرما دے، معاف بھی کر دے اور قبول بھی فرما دے،
معاف بھی کر دے اور قبول بھی فرما دے. اپنی شایان شان قبول فرما, اپنی شایان شان قبول فرما, اپنی خصوصی شفقت عطا فرما, اپنی خصوصی رحمت اور کرم کر دے. تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں مالک, اپنے خاص خزانے میں سے عطا فرما. بیماروں کو پریشانیوں کو دور فرما, مریضوں کو شفا دے دے. تنگ دستوں کی اے اللہ غیب سے روزی کھول دے. اللہ جن کے قرضے ہیں تو عطا کر دے, اپنے خزانے سے عطا کر دے, اپنے خزانے سے عطا کر دے. یا اللہ جن کی بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں تو بڑا کریم ہے, تو بڑا کفیل ہے, تو بڑا وکیل ہے. اے اللہ غیب سے ان کی ترتیب بنا دے, غیب سے ان کو ساتھی عطا کر دے. اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور ان کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیاں بھر دے, ان کو رزق بھی دے دے, اولاد بھی دے دے. یا اللہ جن کے گھر ہیں ان کے گھر میں پریشانیاں ہیں آپس میں محبت عطا فرما. یا اللہ ساری مخلوق کو محبت تو دینے والا ہے. یا اللہ نفرتوں کو ختم فرما, گھروں میں چین سکون عطا فرما, رزق میں برکت عافیت عطا فرما. اے اللہ جن کے پیسے ڈوب چکے ہیں ان کی غیب سے تدبیریں عطا فرما, ان کو غیب سے عافیت عطا فرما. اللہ جنہوں نے دینے ہیں ان کے پاس نہیں ہے ان کو دے دے, وہ دے دے. اللہ جنہوں نے دینے ہیں ان کے پاس ہے, ان کی نیت خراب ہے, ان کی نیت کے کھوٹ کو ختم فرما. کہیں ایسا نہ ہو ان کی آخرت برباد ہو جائے. اے اللہ دینے والے کی آخرت بھی بہتر کر دے, لینے والے کی آخرت بھی بہتر کر دے. اے اللہ ان سب کو ہدایت ایمان دے دے, اپنا تعلق اور تقوی دے دے, اپنی محبت اور اپنا خاص کرم عطا فرما. اے اللہ مریضوں کو شفا دے دے, پریشانیوں کے پریشان حالیوں کو دور فرما دے, قیدیوں کی خلاصی کا خاص کرم فرما, مقدمات کی ختم کرنے کا تو اپنے غیب سے ذریعہ بنا. الہی ہماری ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دے دے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے تو ہی بچا سکتا ہے, اے اللہ تو ہمیں کو ہی بچا سکتا ہے. یا اللہ وساوس سے نجات عطا فرما, وساوس سے نجات عطا فرما. اپنی ذات عالی کا کامل یقین عطا فرما. ایسی روحانی مجالس میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سعادت مندی سے آنے کی توفیق عطا فرما, سعادت مندی سے آنے کی توفیق عطا فرما, پہلے آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اس حاضری کو آخرت کے ذخیرے کے طور پہ محفوظ فرما. جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے یہ اٹھے ہوئے قدم, یہ چلے ہوئے قدم الہی ہماری میت کے ساتھ ہوں, ہماری قبر میں نور بن جائیں, ہماری قبر میں روشنی بن جائیں, ہماری قبر میں اے اللہ نعمتیں بن جائیں. یا اللہ غیب سے ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرما, اپنی یاد اور تنہائیوں سے محروم نہ فرما, اپنی یاد اور تنہائیوں کی دعا اور ذکر سے محروم نہ فرما. میرے کسی گناہ کی وجہ سے, ہمارے گناہ کی وجہ سے اے اللہ محرومی سے بچا, بس ذکر کی توفیق عطا فرما, یاد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری غیب سے حفاظت فرما, حفاظت فرما, حفاظت فرما, ہماری مدد فرما. غیب سے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما, غیب سے ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما. ہمیں کامل ایمان اور اخلاق عطا فرما, ہمیں کامل ایمان اور اخلاق عطا فرما. الہی اس تسبیح خانے کو پورے عالم میں ایمان پھیلنے کا ذریعہ بنا, اخلاق پھیلنے کا ذریعہ بنا, امن پھیلنے کا ذریعہ بنا, دکھی انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس ذریعے کے طور پہ ہمیں قبول فرما, ہماری نسلوں کو قبول فرما, برکت اور عافیت عطا فرما, برکت اور عافیت عطا فرما. الہی جو خدمت کر رہے ان کی نسلوں میں برکت اور عافیت عطا فرما, ان کو سدا بہار بنا دے, ان کو قبول کر لے, ان کو اپنی شان کے مطابق, ان کو اپنی شان کے مطابق, ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما, جزائے خیر عطا فرما. بس ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما, اس مانگنے کو قبول فرما, اس بیٹھنے کو قبول فرما, اس مانگنے کو قبول فرما, اس حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہماری حاضری کو رد نہ فرما, بس قبول فرما, بس قبول فرما, بس قبول
فرما، قابل نہیں قبول فرما، قابل نہیں قبول فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ الہی جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، دور دنیا کے جس کونے میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، الہی ان کی فریادوں کو قبول فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کا حل کر دے، ان کی دل کی مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ کرم کا معاملہ فرما اور فضل کا معاملہ فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔